رمضان 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان میں بول کی افطار ٹرانسمیشن میں. اور آج الحمدللہ ہم 11واں روزہ جو ہے وہ افطار کرنے کے لیے جا رہے ہیں. عشرہ مغفرت کا پہلا روزہ. میں ہوں آپ کا میزبان فہیم خان اور میرے ساتھ تشریف فرمائیں کرن ناز. ہم دونوں کی جانب سے آپ کو السلام علیکم اور بہت بہت مبارک ہو. کرن، عشرہ مغفرت کا پہلا روزہ آج ہم افطار کرنے کے لیے جا رہے ہیں. دعا کیجئے گا آپ بھی، میں بھی، تمام حضرات جو بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے جج صاحبان بھی، کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے بزرگوں کی مغفرت فرمائے، جو لوگ گزر چکے ہیں ایمان پر جن کا خاتمہ ہوا ان سب کی مغفرت فرمائے. آمین. کیا خوبصورت بات کہی آپ نے، ایمان پر جن کا خاتمہ ہوا ہے. تو آج الحمدللہ ہم اپنے علم کے بول سیگمنٹ میں ڈسکس بھی اسی بات کو کریں گے. اور فہیم، عالم کے بول میں، اور جب میں یہ بات سوچ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے دین اسلام میں پیدا فرمایا، مکمل دین انہیں ملا، آقا علیہ السلام کی شفاعت ان کو آخرت میں ملے گی، لیکن بدبختی کا یہ عالم
کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے گمراہی کا شکار ہوئے اور پلٹ گئے دین اسلام سے. آپ نے جو لفظ یوز کیا وہ اسے بالکل ڈیفائن کر رہا ہے, بدبخت ہی ہیں وہ, بدبخت ہی ہو سکتا ہے وہ یہ بدبختی کا عالم کہ وہ گمراہی کی جانب چلے گئے, پھر ملحد کہلائے, مشرک کہلائے, مرتد کہلائے. اور آج انشاءاللہ العزیز ہم ایسے تمام لوگوں کے لیے جب علماء کرام سے گفتگو کر رہے ہوں گے تو ان کے لیے بات کریں گے, ان کے لیے پوچھیں گے, اور بہت سارے پھر ایسے مسائل بھی فہیم ہمارے پاس آتے ہیں جو افسوسناک بات ہے, اور وہ اس قسم کے مسائل آتے ہیں ہمارے پاس کہ وہ تمام لوگ جو ملحد, مشرک, مرتد نہیں ہوتے, لیکن میرا اور آپ کا اگر اختلاف ہے اور ہم مسلمان ہیں تو ہم اپنے ہاتھ سے کسی کو بھی سرٹیفکیٹ دینا شروع کر دیتے ہیں مشرک کا, ملحد کا, مرتد کا. تو یہ اب اللہ رب الجلال ہم تمام لوگوں کی معافی فرمائے کہ ہم ایک مسلمان کو جس کا اللہ رب العزت اس کو فیصلہ کرتے ہیں, ہدایت دے جن کی وجہ سے کیسے آپ کسی کو سرٹیفکیٹ پردے ہیں. اللہ تعالیٰ اور بندے کا معاملہ ہے. علماء کرام آئیں گے تو ان سے اس پہ روشنی بھی ڈالیں گے کہ بندے کا اور معبود کا معاملہ ہے, اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے عمل دخل کرنے کا. تو خدارا آپ اس چیز کو جو ہے محسوس کیجئے گا. فی الحال تول کے بول کی جانب جو ہے وہ ہمیں بڑھنا ہوگا, اور ہمارے دونوں معزز ساتھی جج حضرات جو ہیں وہ بھی یہاں پر تشریف فرمائے. مدثر بھائی, راحل بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی بالکل, ساتھی اینکر بھی ہیں اور ججز بھی ہیں, کیونکہ لوگوں کے لیے کہنا پڑتا ہے پھر ان کے ججز ہیں جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں, تو ان کے لیے اینکر صرف ہم ہی ہیں. وہ ہماری بات کو غور سے نہیں سنتے, وہ ان کی بات کو جو ہے بڑے غور سے سنتے ہیں. آپ تو صاحب صدر ہیں, آپ کی مہربانی, صدر کے صدور ہیں. جی بہت شکریہ. آج کا ٹاپک میں بتا دیتا ہوں ڈیبیٹ کے لیے, جھکے گا ظلم کا پرچم یقین آج بھی ہے. سب سے پہلے جو آ رہے ہیں اسپیچ کے لیے انہیں بلاتے ہیں عبد الرحمن, گورنمنٹ نیشنل کالج سے ان کا تعلق ہے. عبد الرحمن صاحب پلیز تشریف لائیے, مائک کو ایڈجسٹ کر لیجئے گا اپنے حساب سے. 2.5 منٹ کا وقت ہوگا آپ کے لیے, بزر بجے گا, وارننگ ہوگی 30 سیکنڈ, اس کے بعد اور ملیں گے. 2.5 منٹ سے پہلے اگر آپ نے اسپیچ اپنی ختم کر لی مارکس کٹ جائیں گے, مارکس آپ کے, ٹھیک ہے جی؟ ایسا ہی ہے, کل کٹ گئے تھے اس وجہ سے ہمیں یاد ہے. تیار ہیں آپ؟ جی بسم اللہ کیجیے. امیدوں کے پرچم میں لپٹی یہ بے امید قوم اپنی پوری بے یقینی کے ساتھ ظلم کے پرچم کے جھکنے کی امید لگائے بیٹھی ہے صدر علی وقار. اور عدالت عظمیٰ تمام گواہوں اور ثبوتوں کی موجودگی میں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نکاح ظلم کے ساتھ ہوا چاہتا ہے. صدر علی وقار اسلامی جمہوریہ پاکستان کو شواذ ریگل کے مقدس پانی میں لپٹا شاہ رخ جتوئی, ننھی زینب کی کٹی انگلیاں اور نقیب اللہ کی پشت حق مہر میں ملتی ہے. صدر علی وقار مزید فیصلہ یہ طے پاتا ہے کہ آج سے یہ ظلم چاہے تو غریب کے بچوں کو مار ڈالے, یہ ظلم چاہے تو کشمیر میں سرعام گولیاں چلائے, یہ ظلم چاہے تو محلوں کے آگے غربت جلائے, یہ ظلم چاہے تو افلاس کی ماری ماؤں کی مجبور صدائیں بیچ دے, یہ ظلم چاہے تو اے پی ایس کے بچوں کو شہید کر دے, یہ ظلم چاہے تو انسانیت کا قتل کر کے اس کا جنازہ نکال دے, یہ ظلم چاہے تو صدر علی وقار بلوچستان کے مدرسے کے بچوں کو شہید کر دے, یہ ظلم چاہے تو اپنی ہی قوم پر ظالم حکمران مسلط کر دے, مگر شرط یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس ظلم کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتی, کیونکہ اس عدالت میں ظلم کا وکیل ظالم اور عدالت کا قاضی بحث قرار پاتا ہے. صدر علی وقار, اور جب دیار غیر کی ٹکسال میں ڈھالا گیا سیاسی طائفہ اشارہ ابرو پر رقص کرنا ہو, پارلیمنٹ ان جیسے لوگوں کے خوابوں میں رنگ بھرنے کے لیے ہلکا ہو, وزیر اعظم ان کا ذاتی ملازم بن جائے, کابینہ ان کی کنیز, بیوروکریسی ان کی خادمہ, عدلیہ ان کی خاکروبہ, آئین ان کے جیب کی گھڑی, قانون ان کے ہاتھ کی چھڑی, ایجنسیاں ان کے دربار کی رقصائیاں, ریاستی ادارے ان کے دربار گوئے, اور اسلامی جمہوریہ پاکستان فقط ان کی بے مہار خواہشوں کو پورا کرنے والی مشین بن جائے. تو ایسی صورتحال میں اس بے امید قوم کی بے یقینی کو یقین میں بدلتے دیکھیے عرفہ کریم رندھاوا کھڑی ہیں, علی معین نوازش کھڑا ہے, اعتزاز حسن کھڑا ہے, طاہرہ قاضی, بلال حسن بابری کھڑا ہے, حکیم سعید, منیبہ مزاری, عائشہ فاروق, جو اس بے رنگ امیدوں کے پرچم میں رنگ بھر کے اس قوم کو یہ نوید دکھائی دیتی ہیں کہ جھکے گا ظلم کا پرچم یقین آج بھی ہے, اور اس ظلم کا چہرہ بالآخر میں نوچ ڈالوں گا. میرے ہاتھوں میں جگنو ہے اندھیرا کچھ نہیں کہتا, میرے ہاتھوں میں جگنو ہے اندھیرا کچھ نہیں کہتا, اگر تیراک اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا, اگر تیراک اچھا ہو تو دریا بھی کچھ نہیں کہتا. بہت بہت شکریہ. بہت خوب جی. اگلے مقرر کو دعوت دیں گے حارث عامر, تعلق ان کا کراچی یونیورسٹی سے ہے. حارث
تیار ہیں آپ؟ بسم اللہ کی. جنگ کی کتاب پر پہلا لفظ جرت لکھا ہو تو اس کے آخری صفحے پر لفظ شہید یا غازی لکھا ملتا ہے صدر علی وقار. ظلم کا پرچم جھکانے کے لیے 313 کا لشکر شیر کی ایک دن کی زندگی کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر میدان بدر میں رسم شجاعت ایسے ادا کرتے ہیں کہ پھر آسمان سے فرشتے اتر کر یہ نوید سناتے ہیں کہ مبارک ہو، آج حق چھا گیا اور باطل ڈھا گیا. بے شک باطل ذلیل و ناپود ہونا ہے. جب کسی یزید کا ظلم حد سے بڑھ جائے تو پھر میدان کربلا میں نیزے پہ چڑھا حسین کا سر کسی یزید کا ظلم غرور خاک میں ملا دیتا ہے کہ ویرانوں سے رہی ہے آزاد، تخلیق جنوں رکی نہیں ہے اور ہی اور کاروبار مستی، جی لینا تو زندگی نہیں ہے. ہر رنگ کے آ چکے ہیں فرعون، لیکن یہ جبیں جھکی نہیں ہے، لیکن یہ جبیں جھکی نہیں ہے. صدر علی وقار ظلم سے کہیں اپنی اوقات میں رہے. مائیں بیٹوں کو لوریوں میں علی کی شجاعت کے قصے سناتی ہیں اور یہ بیٹے اپنی ماؤں کا بھرم رکھتے ہوئے برما اور فلسطین کے مظالم کے خلاف آواز حق بلند کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں کہ باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم. کشمیر کی سڑکوں پر بھارتی مظالم سے لڑتے ہوئے برہان مظفر وانی کا جسم لہو لہو ہو جائے کہ ہمیں ٹوٹ جانا تو آتا ہے مگر جھکنا نہیں آتا. ہم ظلم کی ہر دیوار کو گرا دیتے ہیں کہ ایل او سی پر کھڑا لانس نائکلی دشمن کو جہنم واصل کر دیتا ہے کہ در پر جو غیروں کے کبھی جو تم کو نہ جھکنے دے. توفیق الہی سے کچھ ایسی انا مانگو، جینا ہے تو جینے کی پہلی سی ادا مانگو. فرعون سے ٹکراؤ، موسیٰ سے عصا مانگو. فرعون سے ٹکراؤ، موسیٰ سے عصا مانگو. جسم فنا ہو جاتے ہیں، ولولے غازی ہوتے ہیں. شکریہ. بہت شکریہ جی. کافی پہلے انہوں نے جو ہے وہ 20 سیکنڈز پہلے انہوں نے اپنی تقریر کو جو ہے وہ مکمل کر لیا. آپ جو آنا ہے ان کا تعلق این ای ڈی سے ہے اور نام ان کا شاہ رخ خان ہے. ارے واہ، بس شاہ رخ خان ماشاء اللہ جی. نام کا بڑا ایڈوانٹیج لیا ہوگا آپ نے کئی جگہوں پہ. تیار ہیں؟ بسم اللہ کیجیے. گردش ایام ظالم سے بغاوت کے بیج بوتے ہیں صدر علی وقار. اگر معاشرے میں انقلابی شاعر حبیب جالب پیدا ہو جائے تو نوجوانوں میں ظلم سے ٹکرانے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور پھر وقت یزید بھی 72 کے لشکر کے سامنے ہار جاتے ہیں. اگر انسان کے اندر ظلم سے ٹکرانے کی قوت پیدا ہو جائے تو پھر سیف اللہ کی طاقت بن کر دیوانے یہ پکارنے لگتے ہیں کہ سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن اور چن چن کے مغرور سر کاٹ دے. اگر انسان کے اندر ظلم سے ٹکرانے کی دیوانگی آ جائے تو پھر حیدر قرار کے بازو بن کر وقت حاضر کے در خیبر اکھاڑ دیتے ہیں اور یہ صدا لگاتے ہیں کہ میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، کہیں چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر. کہ جناب والا یہ دلیری ہمارے خمین میں ہے اور ظلم سے ٹکرانا ہماری وراثت ہے، کیونکہ آج بھی یہ داستانیں ہماری ذہن کی دیواروں پر نقش ہیں جو ہمیں ظلم کے پرچم کے سامنے جھکنے نہیں دیتی، کیونکہ ہمارا ایمان ہے جھکے گا ظلم کا پرچم. یقین آج بھی ہے، اور اگر کہیں یہ ظلم کا پرچم لہرانے کی کوشش کی جائے تو ہم صلاح الدین ایوبی بن کر اس ظلم کی پرچم کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں اور یہ صدا دیتے ہیں کہ ظلم کی اوقات
ہی کیا کہ جناب والا جب شیطانی لشکر نے کشمیر کی سرزمین پر اپنا ظلم کا پرچم لہرانے کی کوشش کی تو ہم سید علی گیلانی بن کر کشمیری نوجوانوں میں حریت کی روح پھونکتے گئے اور یہ صدا لگائی کہ ظلم کی اوقات ہی کیا کہ جب طاغوتی قوتوں نے مسجد اقصی پر اپنا ظلم کا پرچم بلند کرنا چاہا تو ہم فلسطینی دیوانے اس ظلم کے پرچم سے ٹکرا بیٹھے اور یہ صدا لگائی کہ ظلم کی اوقات ہی کیا کہ جناب والا جب کراچی سے خیبر تک دہشت گردوں نے سکون برباد کرنا چاہا تو ہم پاک فوج کے جوان بن کر اس ظلم کے پرچم کو زمین سے اکھاڑتے گئے اور یہ صدا دیتے گئے کہ ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا، ہم چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح، جو ظالم کو نہ روکے وہ ظلم میں شامل، جو قاتل کو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ، ہم سر بکف اٹھے ہیں کہ حق فتح یاب ہو، کہہ دو جو لشکر باطل کے ساتھ ہو۔ شکریہ۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ تو ظلم سے کہہ دو کہ اوقات میں رہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے یہ، ظلم سے کہہ دو کہ اوقات میں رہے۔ یہ کشمیری بھائیوں کی جانب سے بھی آ رہا ہے، یہ انڈیا میں جو دہلی میں ہو رہا ہے ان مسلمان بھائیوں کی جانب سے بھی آ رہا ہے، یہ فلسطینی کہہ رہے ہیں ان یہودیوں سے جو اپنی اوقات بھول چکے ہیں کہ ظلم سے کہہ دو اوقات میں رہے۔ جدید صاحب لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، تینوں کو بلا لیں، میرا خیال ہے گزارش کریں گے کہ یہاں پر آ جائیں، تشریف لائیں پلیز۔ چلیں جی، بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ اور ماشاءاللہ آج جو ہم جانرا کی جس کی بات کرتے ہیں ڈیکلیمیشن کی، وہ آج فلیور ہمیں دیکھنے کو ملا تینوں کی طرف سے، جس میں مزہ آیا اس کے اندر۔ کل بھی اور اس سے پہلے بھی مدثر کا یہ اعتراض تھا کہ جو ہم جس کو ڈیکلیمیشن اناؤنس کر کے کروا رہے ہیں اس میں ہم تقریر کا عنصر دیکھ رہے ہیں مسلسل، تو آج ہمیں وہ چیز نظر آئی جس طرح سے آپ نے اپنے مواد کو جس طرح سے سمیٹا تھا اور جس طرح سے شروعات ہوئی، آگے لے کر بڑے ایک منظر بیان کیا، ریٹورک سامنے آیا۔ تو وہ صرف جو آج میرے پاس مقابلہ رہا زیادہ وہ انداز کا تھا اور اس مینجمنٹ کا تھا کہ جو موضوع تھا اس موضوع کا مقصد کیا تھا اس جملے کا، اور کس نے اس مقصد کے ساتھ انصاف کیا، کون اس موضوع کے کچھ ایک آدھ الفاظ کے اوپر اپنی تمہید کو لمبا کر گیا اور جو اصل مقصد تھا اس پہ کم وقت لگایا۔ جو اصل مقابلہ میرے پاس تھا وہ چند پوائنٹس کا اور وہ صرف ان چیزوں کے درمیان ہے، ورنہ تینوں نے آج بہت اچھا بولا۔ تینوں کی تقاریر اچھی تھی۔ اس میں پہلا مقرر مطلب وہ مجھے لگا کہ وہ آسان تقریر کرنا چاہ رہے ہیں اور انہوں نے سٹارٹ میں لیا اور ساتھ ہی بالکل اپوزٹ اس کے ہو گئے، آخر میں جا کے دو چار جملوں کے ساتھ انہوں نے اس موضوع کے ساتھ لانا چاہا۔ باقی جو دونوں مقررین تھے ان کے مواد کے اعتبار سے انہوں نے ڈیکلیمیشن کو مد نظر رکھ کر ڈیکلیمیشن کے اوپر تقریر کی اس موضوع کے اعتبار سے۔ تو پہلی بھی تقریر بہت اچھی تھی، دوسری ان سے زیادہ اچھی دو تقاریر تھی مواد کے اعتبار سے۔ باقی پھر آپ کو ہمیشہ سے ایج وہاں ملتا ہے جہاں پہ آپ کی آواز آپ کا ساتھ انداز میں دیتی ہے، یہ ہمیشہ سے ہے۔ اچھی آواز کا مالک اچھا گلوکار ہوتا ہے، وہ جیت جاتا ہے۔ بہت اچھے سر والا بھی اس کے برابر پہنچ رہا ہے تو آواز میں وہ مار کھا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ کو ایج ملتا ہے اور اس ایج کا وہ نتائج پر اثر ہوتا ہے۔ تو نتائج میرے خیال میں آپ نتائج مکمل ہو چکے ہیں۔ مختصراً خالی جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی، کیونکہ ہمیں جو فیڈ بیک آ رہا ہے آپ دونوں کا ماشاءاللہ بہت تعریفیں اور آپ لوگوں کی جو گفتگو ہوتی ہے اس کی بہت تعریفیں، جو فیڈ بیک بہت اچھا ہے، سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں وہاں سے فیڈ بیک آتا ہے۔ اس سیگمنٹ کا بھی فیڈ بیک یہ ہے کہ جو بچے آنا چاہتے ہیں یہاں پر اگلے سال ہمارے پاس، وہ چاہتے ہیں ہمیں بتائیں کہ جی ہم سیکھ سکیں۔ تو ایک سیکھ جو آج کی ایک لرننگ وہ یہ ہے کہ ڈیکلیمیشن اور تقریر میں بیسک بنیادی فرق ہوتا کیا ہے۔ ڈیکلیمیشن جب ہم کہتے ہیں تو وہ ہوتا ہے منظر نگاری یا ریٹورک، آپ اپنے موضوع کو کسی منظر کے سہارے کے ساتھ اور پھر اس میں ریٹورک کو ایڈ کر کے اپنی بات کو بیان کرتے ہیں۔ تقریر ایک جذباتی انداز ہوتا ہے جس میں آپ جو جلسے کی تقریر ہوتی ہے وہ ایک عام مثال ہے تقریر کی، جس کو تقریری مقابلہ کہتے ہیں۔ مباحثہ بالکل مختلف ہے جہاں آپ دلائل کی بنیاد پر اپنی بات کو ثابت کرتے ہیں اور وہاں آپ کسی ایک طرف ہوتے ہیں، یا تو موافقت کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں۔ تو ڈیکلیمیشن جو ہے وہ ذرا اس لیے زیادہ خوبصورت لگتا ہے سننے میں کیونکہ اس میں وہ جذبات بھی شامل ہوتے ہیں تقریر کے اور ایک منظر بھی شامل ہوتا ہے کہانی کی صورت میں، اور اس میں آپ اوپن بھی ہوتے ہیں کہ تقریر میں اس میں آپ کر سکیں۔ جی ہاں، تو 11 رمضان آج سے جو ہمارے راؤنڈز آگے بڑھ رہے ہیں وہاں ہم ایک پارٹیسپینٹ کو آگے لے کر جا رہے ہیں، وائلڈ کارڈ انٹری ابھی بھی اس میں اوپن ہے۔ آج کا مقابلہ بھی بہت واضح تھا اور ہم دونوں ججز کے جو سکور ہیں وہ اس حساب سے ہی ہیں، ہم دونوں کا متفقہ فیصلہ ہے۔ جو آج کی تیسری پوزیشن ہے، چلیں کیونکہ آج تینوں اچھے تھے تھوڑا بتاتا چلوں، 49 پوائنٹس کے ساتھ حارث عامر آپ آج تیسرے نمبر پر ہیں۔
52 پوائنٹس کے ساتھ 51 پوائنٹس کے ساتھ عبد الرحمان دوسرے نمبر پر ہیں, اور اگلے راؤنڈ میں جا رہے ہیں شاہ رخ خان 58 پوائنٹ کے ساتھ, جو کہ سیکنڈ راؤنڈ میں کوالیفائی کر رہے ہیں. آپ دونوں کا ابھی بھی میری بڑی خواہش ہے آپ دونوں میں سے کسی ایک کو انشاءاللہ اگلے راؤنڈ میں لانے کی, تو اگر وائلڈ کارڈ میں ایسا آپشن ہوتا ہے ہمارے پاس تو انشاءاللہ ضرور اس میں آپ کو موقع دیں گے. اور گفٹ ہیمپر فی الحال شاہ رخ خان ہمارے ساتھ, شاہ رخ خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ جائے گا. انہیں نام کا ایک نمبر تو نہیں دیا نا آپ یہ فہیم صاحب نے آغاز میں ہی کہہ دیا تھا کہ ان کو نام سے بڑا ایج مل جاتا ہوگا, بہت زیادہ مل جاتا ہوگا. بہرحال آپ کو بہت بہت مبارک. تقریر بھی اپنا بہت اچھا, بہت بہت شکریہ. اور اب ہم بڑھ رہے ہیں غالباً علم کے بول کی جانب, اور اس میں کون لوگ آ رہے ہیں؟ بالکل جی, اب ہم اپنے ذرا آج علم کے بول کے لوگوں کو بھی بلا لیتے ہیں, کنٹسٹنٹس کو. عظیم اللہ شریف صاحب NED یونیورسٹی سے ہے, ٹیم بے کو جوائن کریں گے آپ. سعود احمد فاروقی فیڈرل اردو یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے, ٹیم واو کو جوائن کریں گے آپ. اور جنید احمد عظیمی ٹیم لام کے ساتھ آپ ہیں, UET لاہور سے آپ کا تعلق ہے. آغاز کرتے ہیں, صرف اور صرف اس میں کرنا آپ لوگوں نے یہ ہے, میں سوال کروں گی, بزر بجانا ہے آپ نے, جس کا بزر پہلے ہمیں دکھائی دے گا اس کو آنسر کرنا ہے. جب تک ہم میں سے کوئی آپ کو ایک نہ کہے کہ بزر کس نے بجایا ہے وہ جواب دے, تو اس سے پہلے جواب نہ دیجیے گا ورنہ آپ کے نمبرز مائنس ہوں گے. آغاز کریں, تیار ہیں آپ لوگ؟ چلیے جی بسم اللہ کرتے ہیں. قرآن پاک سب سے پہلے کن کی خلافت کے دوران مکمل کیا گیا؟ ٹیم لام. حضرت عثمان غنی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درست جواب. اگلا سوال ہے جی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہے؟ ٹیم بے. غار حرا میں درست جواب. فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کی چابی کے محافظ کون تھے؟ ٹیم لام. حضرت بلال. دوبارہ کہیے. عثمان بن طلحہ. صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس نے تحریر کیا تھا؟ آپشنز دے دیتی ہوں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا حضرت علی کرم اللہ وجہ. حضرت ابوبکر صدیق. غلط جواب, حضرت علی. حضرت حمزہ نے کب اسلام قبول کیا؟ آپشنز 3 ہجری, 8 ہجری, 9 ہجری یا 6 ہجری. 3 ہجری. ٹیم بے. غلط جواب, 9 ہجری. حضرت ابو سفیان نے کس جنگ میں اپنی آنکھ کھو دی تھی؟ طائف, احد یا خندق. ٹیم واو. خندق. غزوہ خندق. احد. او خندق. آپ تینوں نے ہی ماشاءاللہ جلد بازی میں جواب دیا اور غلط جواب دیا, طائف کے مقام پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال کے لیے خلیفہ رہے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں, سلمان بھائی بتائیں گے. سلمان بھائی. سلمان بھائی. ٹیم بے. ٹیم بے. ٹیم بے. 10 سال کے لیے. 10 سال آپ کا درست جواب ہے. اگلا سوال, سورہ انفال میں کس غزوہ کا ذکر؟ ٹیم واو. سوال مکمل کیجئے. سورہ انفال میں کس غزوہ کا ذکر ہے؟ سورہ انفال میں کس غزوہ کا ذکر ہے؟ جواب دیجئے. غزوہ بدر. ٹیم واو درست جواب آپ کا. انفال کے کیا معنی ہیں؟ مال غنیمت. آپ سے ان کے نمبر مائنس کیجئے گا پلیز. آپ سن تو لیں کہ میں کس کو کہہ رہی ہوں کہ کس کا بزر ہو چکا ہے. ٹیم لام. مال غنیمت. مال غنیمت درست جواب. اللہ رب العزت نے آل فرعون کو کس طرح ہلاک کیا تھا؟ ٹیم بے. دریا میں غرق کیا تھا. دریا میں غرق. سوری, دریا میں غرق کیا تھا. ڈبو دیا تھا, دریا میں غرق کیا تھا. درست جواب. طہارت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ ٹیم واو. یہ آخری سوال تھا. پاکیزگی حاصل کرنا, مطلب پاکیزگی حاصل کرنا. پاکیزگی حاصل کرنا یا پاک ہونا. درست جواب. اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھ جاتے ہیں. جی بالکل, اگلا راؤنڈ آ رہا ہے ان کے لیے ریپڈ فائر. ابھی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ تینوں نے یہاں پر بزر کا جو ہے وہ بالکل وہی نظر آ رہا ہے. ٹیم لام جو ہے وہ زیادہ پارٹیسپیٹ بھی نہیں کر پائے. یہ وہ راؤنڈ ہے جس کے اندر آپ کے سکورز بالکل چینج ہو جاتے ہیں, اسی لیے ہم اسے سکور چینجر بھی کہتے ہیں. اب آپ کے پاس ریپڈ فائر راؤنڈ آ رہا ہے. 1 منٹ میں سوالات کروں گا. اگر جواب نہیں آتا پاس کر دیجئے گا. گیس کرنے میں ٹائم ویسٹ نہ کیجئے گا. تیار ہیں؟ ٹیم بے سے میرا پہلا سوال ہوگا. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. سسی پنو کس زبان کی کہانی ہے؟ پنجابی. جی پنجابی. سندھی. ہیر رانجھا کس زبان کی کہانی ہے؟ پنجابی. بالکل صحیح. امیر کروٹ کس زبان کے پہلے شاعر ہیں؟ پشتو. بالکل صحیح. پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم کون تھے؟ خواجہ نظام الدین. بالکل صحیح, سر خواجہ نظام الدین. دنیا میں سب سے زیادہ کون سا کھیل کھیلا جاتا ہے؟ فٹ بال. صحیح جواب. خون کے ذرات کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 4. جی 4. نہیں, 2, سرخ اور سفید. دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ کون سا ہے؟ آسٹریلیا. صحیح جواب. پاکستان کے پہلے انجینئر وزیر اعظم کون تھے؟
जो इंजीनियर की डिग्री भी रखते थे? सिकंदर मिर्ज़ा। नहीं, शाहिद खाकान अब्बासी। XP किस मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वर्जन है? विंडोज़। सही जवाब। वो कौन सा पाकिस्तानी बैट्समैन है जो ICC के तीनों फॉर्मेट की टॉप 10 रेटिंग में मौजूद? बाबर आजम। बाबर आजम सही जवाब। दुनिया की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? वेल। सही जवाब। टाइम अप हो चुका है आपका। मुझे इनसे एक छोटा सा जवाब और चाहिए, ये खून के ज़रात 4 कैसे होते हैं? प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और एक और प्लाज्मा तो पैसिव इम्यूनाइजेशन में होता है ना, प्रोसेस है। प्लाज्मा तो एक तो व्हाइट सेल्स होते हैं और रेड सेल्स होते हैं, व्हाइट सेल के तुक्का लगाने की कोशिश। प्लाज्मा थेरेपी जो होती है वो प्लाज्मा फेरेसिस, वो तो फिर पैसिव इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस में आ जाता है। अच्छा जी, अब है हमारे पास टीम वाव। आप तैयार हैं? बहुत तगड़े जवाब आ चुके हैं बे की जानिब से। रेडी? लफ्ज उर्दू का मतलब क्या है? बोलना, बयान करना। फौज। उर्दू हुरूफ तहज्जी में कितने हुरूफ हैं? 37। पाकिस्तान के कौमी तराने को किसने मुर्तब किया? हफीज जालंधरी। बिल्कुल सही। फेसबुक के बानी का नाम बताएं। मार्क ज़करबर्ग। सही। सबसे पहले पाकिस्तान ये किस सियासतदान का नारा है? पाकिस्तान के सबसे पहले पाकिस्तान ये किस सियासतदान का नारा है? लियाकत अली खान। सबसे पहले पाकिस्तान। कुछ गैस कर लें, अब इससे ज़्यादा हिंट क्या दूं? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो। बस ठीक है, रहने ही दें आप। परवेज़ मुशर्रफ। PSL का पहला एडिशन किस सन में मुनक्किद किया गया? 2016। सही जवाब। दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला दरख्त कौन सा होता है? नीम, पीपल का। नहीं आता, पास कर दीजिए। बांस, बैम्बू। चलें, टाइम अप हो गया। सबसे पहले पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की सियासत का ऐसा नारा है जो कि बड़े अरसे के बाद आया और बड़े अरसे तक चलने वाला नारा और आप जैसे होस्ट के होते हुए भी लोग अगर ना पहचान पाए तो मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात होती है। ये मल्टी टैलेंट होस्ट हमने बिठाए हुए, इतना जबरदस्त हर तरह की चीज आपको हिंट के तौर पर दे देते हैं। चलें जी, अब आपके पास बड़ा मौका है टीम लाम कि आप जो है वो कम बैक कर सकें। आप तैयार हैं? कौमी तराने में कितने अल्फाज हैं? 23। नहीं, हाँ, जो 50 कहने वाले थे वो सही होता। पाकिस्तान ने सबसे पहले किस रॉकेट का कामयाब तजुर्बा किया? रेबर। जी, रेबर सही जवाब। पाकिस्तान में पहला एटमी बिजली घर किस शहर में कायम है? कैन यू टॉक इन इंग्लिश? पाकिस्तान का पहला एटमी बिजली घर किस शहर में कायम है? तरबेला। नहीं जी, कराची। कुमराट वैली किस सूबे में है? कुमराट। केपी के सही जवाब। गेटवे ऑफ पाकिस्तान की किस शहर? कराची, बिल्कुल सही जवाब। सच्चल सरमस्त का मज़ार किस सूबे में? सिंध। सही जवाब। कंप्यूटर सिस्टम में वो कौन सी डिवाइस है जिसका नाम एक जानवर पर है? पास। माउस। मशहूर मुहावरा मुकम्मल करें, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सही। मुल्तान की मशहूर खाने की चीज़ कौन सी है? हलवा। सोहन हलवा। किस बर्र आज़म को मुस्लिम बर्र आज़म कहा जाता है? एशिया। अफ्रीका। हन्ना लेक जो है, हन्ना लेक किस सूबे में है? केपी के बलोचिस्तान। टाइम अप हो गया है आपका और स्कोर्स भी आ गए हैं माशाल्लाह से। बहुत स्कोर भी हम बता देते हैं थोड़ी देर में, लेकिन फ़हीम मुझे ऐसा लगता है कि या तो जो भी हमारे पास कंटेस्टेंट पार्टिसिपेंट्स आ रहे होते हैं या हम उनको सही तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं या वो समझ नहीं पा रहे हैं इस बात पर कि रैपिड फायर का मतलब होता है आप फास्ट ही जवाब दें। हमारे पास सवालात बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, आप अपना टाइम जाया करके हमारा नुकसान नहीं करें, आप अपना नुकसान करें। और ये हर बार आपको शुरू में मैं बता भी देता हूँ, अभी भी बता रहे हैं, बार बता रहे हैं। प्लीज आप टाइम वेस्ट ना करें, उसका नुकसान होता है। और नुकसान ये 12 डेज आज मुझे टीम लाम की जानिब से ये चीज दिखाई दी कि उन्होंने फास्ट आंसर दिया, बहुत फास्ट दिया उन्होंने, बहुत फास्ट। और रिजल्ट्स आ गए हैं जी हमारे पास। वाव जो है वो 40 पॉइंट्स पर हैं और लाम 60 पॉइंट्स पर हैं और बे आज के फातेह करार दिए जा रहे हैं 90 पॉइंट्स के साथ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। गिफ्ट टाइम पर भी जाएगा आपके साथ। और अब क्योंकि हमें एक वक्फा लेना पड़ रहा है और वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपसे मुलाकात होगी उलमा कराम के साथ। आलिम के बोल में इजाज़त दीजिएगा, रमज़ान में बोल इफ्तार ट्रांसमिशन जारी है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। रमज़ान में बोल। रमज़ान में बोल।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन गिरामी, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 11वें रोज़े की इफ्तार की जानिब बढ़े हैं। उलमाए कराम हमें इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बात आज बहुत संजीदा नौइयत की और बहुत ज़रूरी नौइयत की आज हम अपने उलमाए कराम से करने जा रहे हैं। एक टर्म यूज़ की जाती है, एक बात की जाती है मुशरिक के बारे में, मुल्हिद के बारे में, मुर्तद के बारे में, काफिर के बारे में। अब जैसे कि आगाज़ में भी मैंने कहा था कि एक जानिब तो हम वो लोग देखते हैं जो हमारे आसपास ही होते हैं और जिनसे यकीनन हमारा एक बड़ा इख्तिलाफ हमारे मज़हब इस्लाम की तरफ से होता है, लेकिन एक तरफ हमें वो सूरत भी दिखाई देती है कि जहाँ अगर दो लोगों का आपस में इख्तिलाफ है तो वो बहैसियत मुसलमान ही एक दूसरे के ऊपर ये इल्ज़ामात की बौछार कर देते हैं कि ये काफिर है, ये मुशरिक है, ये मुल्हिद है, ये मुर्तद है, अस्तग़फिरुल्लाह। तो आज हम अपने उलमाए कराम से इस स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाता है कि एक बंदा, मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ बैठे हुए मेरे साथी एंकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में कितने अजीज़ हैं, मैं इनसे किसी छोटे से इख्तिलाफ की बात पर जिससे मुझे इख्तिलाफ हो, मैं इनको ये ताना दे दूँ या ये बात कर दूँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कितनी बड़ी नाराज़गी मैं मोल लूँगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज जिस पे हमने बात करनी है। और इसके साथ साथ एक और भी मसला पिछले 2 हफ्ते से फ़हीम चल रहा है, जी। तो इंशाअल्लाह ताला उलमा कराम की मौजूदगी में हम उस पर उन्हीं के साथ बात करेंगे। और बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत आपने ये बात कही कि आज के दौर में भी जो है ये बात सिर्फ मज़हब से बाहर नहीं, मज़हब के अंदर भी जो है ये इल्ज़ामात लग रहे हैं, जो कि बड़े अफसोस की बात है। उस पर खैर उलमा कराम यहाँ पर बैठे हैं, हमसे कई ज़्यादा बेहतर जानते हैं और उन्हीं की रहनुमाई में हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। लेकिन जो ये मुशरिक, मुनकिर और ये मुर्तद है, ये बेसिकली वो लोग हैं जो रोशनी को पाने के बावजूद भी अंधेरों की तलाश में निकल पड़ते हैं। ये वो बदबख्त लोग हैं जिनको विरासत में तो सोने की कान मिली है, लेकिन ख़ुद कहते हैं कि हमें नमक की जो टीले हैं वो तलाश करने का शौक़ है। ये लोग आज के दौर में नहीं पाए गए, ये लोग हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मौजूद थे। मुसैलमा कज़्ज़ाब बहुत बड़ा एक दावेदार था नबूवत का, वो कमबख्त भी वहाँ पर मौजूद था, आपके दौर में ही मौजूद था। और इसी वजह से वो पहले मुनकिर ज़कात हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद मुनकिर ज़कात हो गया और उसके बाद मुनकिर इस्लाम होकर उसने नबूवत का दावा कर दिया। ना सिर्फ वो बल्कि मुझे करेक्ट कीजिएगा, सजा नामी उसकी एक बीवी, सजा उसकी बीवी जो थी वो भी नबूवत का दावा कर चुकी थी। और फिर उन दोनों बदबख्तों ने शादी की और अजीबो गरीब रस्म व रिवाज जो है वो आम कर दिए, जना को आम कर दिया, हुक्म दे दिया उसने, एक झूठा नबी बनकर जो है वो सामने आया। तो ऐसे लोग हमें उस वक्त भी मिले और हमारी आज के दौर में, मैं क्या कहूँगा, इसे बदकिस्मती कह लीजिए कि हमें इस दौर में भी ऐसे लोग मिले और उनका सामना रहा। आज इस पर ही जो है वो गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौलाना वली मुज़फ़्फ़र साहब मौजूद हैं, प्रोफेसर यूनुस साहब भी मौजूद हैं, अल्लामा अमीन शहीदी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया और मुफ्ती इब्राहिम कादरी साहब भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा मुफ्ती साहब, सवाल थोड़ा सा सख्त है, आप इसकी वजाहत कर दीजिएगा कि उस दौर में तो इन लोगों के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान हुआ, जंग हुई और वही एक वाहिद हल था। आज के दौर में ऐसे लोगों के लिए क्या मामलात इख्तियार करने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा मौजू लिया आपने, इसमें तुंद व तेज़ बातें हैं। असल में जो शख्स ज़रूरियात दीन का मुनकिर हो, मसलन कहे नमाज फ़र्ज़ नहीं है, रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, दीन का इनकार करे, तो ज़ाहिर है उसे काफिर कहा जाएगा। जो शख्स शिरक करे उसे मुशरिक कहा जाएगा। लेकिन महज आपस की लड़ाई झगड़े की वजह से और नीचा दिखाने की वजह से किसी को काफिर और मुशरिक कहना बहुत बुरी बात है। कितनी बुरी बात है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने किसी को काफिर कहा या जिस शख्स ने किसी को मुल्हिद कहा या जिस शख्स ने किसी को बुरा कहा, अगर वो वैसा है तो फिर तो ठीक है, और अगर वो वैसा नहीं है तो फरमाया वो कुफ्र उसी की तरफ लौटेगा जिसने उसे काफिर बनाने की कोशिश की है। इस सवाल का जवाब तो ये है। और रहा मामला मुर्तद का, तो इसमें कोई शक नहीं कि मुर्तदीन उस ज़माने में भी थे और मुर्तदीन इस दौर में भी हो सकते हैं और हैं। मुर्तद क्या होता है? मुझे थोड़ा सा आप टाइम दें। जी। मुर्तद क्या होता है? मुर्तद वो होता है कि जो मुसलमान होकर फिर कुफ्र की तरफ फिर जाए। काफिर 2 किस्म का है, गैर मुस्लिम 2 किस्म का है। एक कहलाता है काफिर असली, जैसे हिंदू है,
سکھ ہے، عیسائی ہے، وہ اپنے لوگوں میں پیدا ہوا، بچہ بڑا ہوا تو وہ کافر کہلایا، وہ اسی مذہب کا کہلایا، اس کو کہتے ہیں کافر اصلی۔ اور ایک ہوتا ہے مرتد، کہ وہ مسلمان ہوا یا اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے اور پھر اس کے جو کام ہیں وہ کفریہ ہیں یا کفر کی طرف لوٹ گیا، اسے مرتد کہا جاتا ہے۔ مرتد کیا ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ ادھر سے اسلام تو یہ کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ تو جب دین میں جبر نہیں ہے تو یہودی مسلمان ہو سکتا ہے، عیسائی مسلمان ہو سکتا ہے، مسلمان ہو کر یہودی کیوں نہیں ہو سکتا؟ مسلمان ہو کر سکھ ہندو کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہندو تو مسلمان ہو جاتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے، تو پھر یہاں تو اکراہ بظاہر جبر نظر آیا۔ اس کا مفہوم یہ ہے لا اکراہ فی الدین کا کہ ایک عورت ہے، اسے آزادی ہے کہ وہ مجھ سے، آپ سے، کسی سے، الف سے نکاح کرے یا نہ کرے، اس پر کوئی جبر نہیں ہے۔ لیکن نکاح میں آ جانے کے بعد اب جبر ہوگا، اب واپس نہیں جا سکتے۔ درست۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہے، وہ ایک ملک کا شہری نہیں ہے، وہ میرے ملک کا شہری نہیں ہے، وہ میرے ملک کو تسلیم نہ کرے، وہ میرے ملک کے قوانین کو نہ مانے، لیکن شہری بننے کے بعد اسے قانون کو ماننا ہوگا۔ اب وہ میرے ملک کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتا، اگر بغاوت کرے گا تو اس کی سزا قتل ہوگی۔ ایسے ہی اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تک تم یہودی ہو، نصرانی ہو اور اسلام کی شہریت میں نہیں آئے ہو، اس وقت تک تم آزاد ہو، تم پر کوئی جبر نہیں ہے۔ لیکن اسلام لانے کے بعد اسلام سے اگر بغاوت کرو گے تو جیسے باغی کی سزا قتل ہے، تو مرتد بھی باغی ہے دین کا، اسلام کا، اس کی سزا بھی قتل ہوگی۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اس پر غور کیجئے گا، 4 وعیدیں اللہ رب العزت نے مرتد کے لیے نازل فرمائیں۔ فرمایا جو شخص اس دین سے پھر جائے اس کے لیے 4 وعیدیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے عمل دنیا کی بھی ضائع ہو گئے، نمبر 2 آخرت کے عمل ضائع ہو گئے، نمبر 3 وہ جہنم میں جائے گا، نمبر 4 کبھی جہنم سے نکلے گا نہیں۔ اچھا دنیا کیسے ضائع ہوگی اور آخرت کیسے؟ اس کی اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہیں۔ آخرت میں یوں ضائع ہیں کہ دنیا میں جتنے ارتداد سے پہلے نیک عمل کیے تھے، 1 پیسے کا ثواب نہیں پائے گا قیامت کے دن۔ اور دنیا میں اس کا عمل کیا ضائع ہوگا؟ دنیا میں عمل یہ ضائع ہوگا کہ وہ کسی کا وارث نہیں قرار پائے گا، اس کی بیوی نکاح سے نکل جائے گی، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ اسلام نے فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا، ابو بکر صدیق کا، خلفائے راشدین کا اسی پر عمل رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں مگر 3 وجہوں سے۔ السیب الزانی، وہ شخص کی جو شادی شدہ اور زنا کرے، اس کا خون معاف ہے، اسے قتل ریاست کرے گی۔ النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان۔ اور تیسرا من غیر دینہ، جس شخص نے اپنے دین کو بدل دیا، اسلام کو بدل دیا۔ اسلام وہ دین ہے جو کامل ہے، مکمل ہے، اس میں آنے کے بعد پھر آدمی واپس نہیں جا سکتا۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے کر دی، قطع کلامی کی معافی، اسی سے آگے بڑھائیے گا۔ آپ نے کہا حکومت کرے، جی حکومت، یہ بہت ہی اہم پہلو ہے کہ حکومت وقت کرے۔ سزا دینے کی ذمہ داری صرف حکومت کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، پہلے خلیفہ راشد ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس ریاست اسلامیہ کو جو مشکلات درپیش تھی، ان میں سے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ بہت سے لوگ مرتد ہو گئے تھے اور واپس بت پرستی کی طرف چلے گئے تھے۔ بہت سے وہ لوگ تھے جنہوں نے انکار زکوٰۃ کیا تھا۔ تو ابو بکر صدیق نے پہلا اعلان کیا فرمایا؟ فرمایا مرتدین سے میری جنگ ہے، منکرین زکوٰۃ سے میری جنگ ہے۔ پھر ایک وقت آیا جنگ یمامہ چھڑی، اور مسیلمہ کذاب جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو اس کی بڑی بھاری فوج تھی، تقریباً 40,000 لوگ تھے۔ حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں اور حضرت اکرمہ بن ابو جہل کی سرکردگی میں یمامہ میں لشکر گیا، اور پھر یہ بڑی بے جگری کے ساتھ لڑا، اور پھر اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور جس شخص نے حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا تھا، اسی نیزے سے اس نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا۔ اور حضرت واشی بڑے فخریہ انداز میں کہا کرتے تھے، فرمایا اسلام سے پہلے مجھ سے ایک جرم ہوا،
اور اسلام کے بعد اللہ نے اس کے ازالے کی مجھے توفیق دی. میں نے کفر کے عالم میں اسلام کے بہت بڑے آدمی کو میں نے قتل کیا, اور اسلام لانے کے بعد میں نے کفر کا بہت بڑے کافر کا سر اتار دیا. کیا خوبصورت بات, زبردست ماشاءاللہ. خیر الناس وقتلت شر الناس, اسی بات کو جو خیر الناس اور شر الناس دونوں میں نے قتل کیے. ماشاءاللہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی چیز کو بڑا خوبصورت ماشاءاللہ سے مفتی صاحب نے بیان کر دیا. واقعہ بھی بڑا خوبصورتی سے جنگ یمامہ کا بتا دیا, اور اکرمہ بن ابی جہل کا بیٹا اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ماشاءاللہ کیا سعادت ملی ہے. مرتد کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اسے یہ حق ہے, کیا وہ توبہ کر سکتا ہے مرتد ہونے کے بعد؟ یہ جو آج کا آپ کا ٹاپک ہے جس میں مرتد کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, مرتد کا حکم کیا ہے, زندیق کا حکم کیا ہے, منکر کا حکم کیا ہے, ملحد کا حکم کیا ہے, ان کی تعریفیں کیا ہیں, ضال کون ہے, گمراہ کون ہے, یہ تعریفیں ایک علمی تحقیق اس کے لیے درکار ہے. میں یہاں 2 منٹ میں سب بیان کر سکتا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک تو لغوی آدمی ہوں, اور دوسری بات یہ ہے کہ مکالمہ بین المذاہب پر میرا کام ہے ماشاءاللہ. لیکن میں اس سے ہٹ کر ایک اور موضوع پہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں, اور آپ کے توسط سے, بول کے توسط سے, آپ دونوں کے توسط سے, کہ اس وقت ہم ایک گلوبل بستی میں داخل ہو چکے ہیں. ہم چاہ رہے تھے یا نہیں چاہ رہے تھے, دنیا بدل چکی ہے. جو پہلا میرا مقتدی تھا کسی زمانے میں, وہ ایک دیہاتی تھا, میرا حضرت کا. اب میرے مقتدیوں میں آکسفورڈ اور کیمبرج کے فضلاء ہوتے ہیں. اب مجھ سے زیادہ پڑھے ہوئے لوگ میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, اور ہم اوپر سے احکام پہ احکام بیان کر رہے ہوتے ہیں. فلاں مرتد ہے, فلاں کیا ہے, منکر ہے, منحرف ہے, مشرک ہے, بدعتی ہے, اور جو ہے نا یہ کافر ہے, یہ لوگ خارج اسلام ہے. اس دیوبندی میں بھی شاید ان میں سے یہ اتنے بڑے بزرگان موجود ہیں, میں ان کو صحیح نہ سمجھوں, اور ان میں سے ہر کوئی مجھے بھی نہیں, لیکن ہم سب کو اسلام کا سافٹ امیج پیش کرنا ہوگا, بے شک, اور ہمیں ایک نیا راستہ دکھانا ہوگا, اور عالمی راستہ دکھانا ہوگا. اور یہ جو ہمارے آپس کے بکھیڑے ہیں نا, اس سے ہمیں ہٹ کر ایک نیا طریقہ کار اپنانا ہوگا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ اس وقت یہ جتنے بھی اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں کہ مرتد کون ہے, مرتد کا حکم کیا ہے, کافر کون ہے, اور ملحد کون ہے, اور زندیق کون ہے, مشال خانہ آپ کے سامنے, اور اس طرح کے اور بہت سے ہیں. اور اس ملک میں علماء اور عوام سب کی جو ہے نا ان کے خون سڑکوں پر بہہ رہا ہے, اور وہ انہی باتوں کی وجہ سے. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو صورتحال ہے کہ جس میں لوگوں کو مرتد کہا جا رہا ہے, میں خود کئی پیجوں پر ایتھیسٹ لوگوں کے ساتھ ہوں, ملحدین کے ساتھ ہوں, وہ حق کے تلاش میں ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, حضرت قادری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, شہیدی صاحب بھی ہیں, اور حضرت صدیقی صاحب بھی ہیں. ان کا قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرن ہمارے مطالعہ سے زیادہ ہے, ہم میں سے لاکھوں کروڑوں سے زیادہ ہے. ہم ثواب کے لیے کر رہے ہیں, وہ تحقیق کے لیے, وہ تحقیق کے لیے کر رہے ہیں. ان کے قرآن کا ترجمہ, تفسیر, لغت, مذاہب پر کام, ان کو حق کی تلاش ہے. وہ کہیں کہیں جو ہے نا چھوٹا ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, بہت معمولی ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں. یا جیسے آپ نے کہا کہ وہ بہت بڑے خوش قسمت تھے کہ بیٹھے تھے ہیروں اور سونے کے کان پر, اور باتیں وہ کر رہے ہیں اب جو ہے نا اس کی نمک کے کان کے. ہاں, اس طرح کے لوگوں کو ہم نے لینا ہے. ہمارا مولوی اور ہمارا مسلمان اس زمانے میں وہ بجائے یہ کہ مرتد کا حکم کیا ہے اور منکر کا حکم کیا ہے, بدعتی کا حکم کیا ہے, سافٹ امیج, اسلام کا سافٹ امیج پیش کرے پوری دنیا کو. گلوبلائزیشن کے اس دور میں, گلوبل ویلیج میں, میں آپ کو بتاؤں, مجھے فون آیا برطانیہ سے, میرے ایک شاگرد ہے, اس کا نام ہے خالد حبیب, وہاں بہت بڑی مسجد کا امام و خطیب ہے. شاید ابھی بھی مجھے سن رہے ہوں, اس لیے کہ رات کو پھر مجھے بتاتے ہیں کہ حضرت آپ نے یہ بات کی تھی. ابھی انہوں نے پاکستان کے یہاں 1-2 مفتی اعظم کے میں نام بتاتا ہوں, ان کو فون کیے, اور جب برطانیہ کا نمبر ہوتا ہے ڈبل کیا ہے 000 اور 44, یہاں ہر کوئی اٹھاتا ہے. اور پاکستان کا نمبر ہو یہاں بڑے بڑے مولوی جو ہے نا وہ کسی کا نمبر نہیں اٹھاتے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں کرنی. ایک ولی خان مظفر ہے, جس کا بھی نمبر آتا ہے, جہاں سے بھی آتا ہے, میں اٹھاتا ہوں, ایک ہی نمبر ہے میرا.
یہ ہماری یہ حرکتیں ہم نے یہ جو مذاق ہے نا یہ ابھی نہیں چلے گا. تو انہوں نے ان کو فون کیا کہ یہاں ایک برٹش ہے اور وہ مجھے کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن اگر میں مطمئن نہیں ہوا تو پھر میں واپس اپنے مذہب میں جاؤں گا اور جب میں اپنے مذہب میں واپس جاؤں گا تو مسئلہ کیا ہوگا کہ پھر تم لوگ مجھے ان کو پتہ تھا کہ مرتد واجب القتل ہے, مرتد والی بات لگ جائے گی. ہاں تب مجھے کہا انہوں نے, میں نے کہا ان سے کہیں نہیں, آپ صبح کو مسلمان ہو شام کو آپ پھر وہی ہوں کرسچن ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت وہ کیسے؟ میں نے فلاں مفتی اعظم صاحب اور فلاں شیخ صاحب اور فلاں حضرت صاحب سے پوچھا ہے. میں نے کہا آپ اس کو چھوڑیں. دیکھیں عرب دنیا میں دو قسم کے فقہ ہیں, ایک ہے فقہ الاقلیات, ایک ہے فقہ الاغلبیات, یعنی اکثریات کی فقہ الگ ہے اور مینارٹیز کی فقہ الگ ہے. جو مینارٹیز کے احکام ہیں وہ ادھر اکثریت میں نافذ نہیں ہوتے ہیں, جو اکثریت کے احکام ہیں وہ ادھر مینارٹیز میں نافذ نہیں ہوتے ہیں. ہم لوگ غلطی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ادھر کا حکم ادھر, ادھر کا حکم ادھر. اور بھائی گلاب سے خوشبو بہت آتی ہے لیکن کھانے کی چیز نہیں ہے, کھانے کی چیز تو ٹماٹر ہے. اب شیر بہت بڑا بہادر ہے لیکن وہ پانی میں نہیں لڑ سکتا ہے, شارک پانی میں بہت بڑا بہادر ہے لیکن جنگل میں وہ سانس نہیں لے سکتا ہے. وہاں میں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا. سب کا اپنا تو میں نے اپنا تو میں نے کیا کہا کہ ان کو کہ بھئی آپ ان سے کہیں صبح کو مسلمان ہو شام کو کافر ہو, ان کو کوئی بھی واجب القتل اور یہ ارتداد کا ان کے اوپر حکم نہیں آئے گا, کیونکہ حکم یہ ہے کہ اقلیت میں کوئی شریعت کے جو حدود ہے یا کوئی حد ہے وہ نافذ نہیں ہوگی. اب آپ حضرات سب الحمدللہ اہل علم ہیں اور میں ہاتھ جوڑ کے آپ تمام حضرات سے عرض کروں گا, اور یہ جو ہماری مجلس ہے بظاہر لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ بھئی اس سے تو بڑی جو ہے نا ادھر ایک اور گیم شو ہے, اس سے اور ایک اور چیز ہے, اس کوئی شک نہیں بہت اچھی چیزیں ہیں اور ہے بھی, لیکن آپ حضرات 1.5 ارب امت مسلمہ کی نمائندگی فرما رہے ہیں بے شک آپ دونوں کے توسط سے, اور حضرت جی اور حضرت جی. اس لیے ہمیں بہت ذمہ دارانہ انداز میں اپنا میسیج پوری دنیا کو دینا ہوگا. اور 1.5 ارب تو ہمارے مسلمان ہیں اور 7 ارب کی آبادی ہے. مفتی صاحب بہت خوبصورت بات. ایک آپ اپنی بات کریں یا پہلے میں آپ کروں؟ جی آپ کمپلیٹ کریں. ختم کریں. آپ مکمل کیجئے. میں عرض کر رہا تھا کہ ان سے میں نے یہ کہا کہ اب یہ جو واجب القتل ہونے کا معاملہ ہے نا یہ مسلم اقلیات میں نہیں ہوگا, یعنی توبہ قبول ہے, قبول ہے, توبہ قبول ہے. ہاں یہی وجہ ہے جاننے کی. بالکل قبول ہے. وہ جو بنی اسرائیل کا جو تھا نا جس کو کہا گیا تھا کہ توبہ قبول نہیں, اس نے اس کو بھی مار دیا. تو یہ کہا چلو میں نے ویسے بھی 99 قتل کیے ہیں, ایک آپ ہو جائے 100 پورے کر دیتا ہوں. اور آگے جا کر پھر بھی اس کی توبہ قبول ہوئی. میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں آخر میں ایک لفظ میں, وہ یہ کہ یہ جو مسلم اقلیات کی فقہ ہے اور جو ادھر کی فقہ ہے ان دونوں اب ایک ہو گئی ہیں, کیونکہ عالمی سطح پر آپ کو پتہ ہے الحکومت السریہ العالمی ایک چیز چل رہی ہے, آپ کو پتہ ہے نیو ورلڈ آرڈر چل رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کے بعد بھی جو سسٹم کی طرف لوگ جا رہے ہیں مابعد الکرونا اور مابعد ڈیجیٹل کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو ایک نئی اصطلاح بتاؤں کہ دنیا جا رہی ہے مابعد ڈیجیٹل کی طرف, کہ ڈیجیٹل سے بھی آگے کی دنیا, بالکل دکانیں بھی ڈیجیٹل, اب یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے. اس میں میں عرض کر رہا ہوں کہ اس عالمی لیول میں ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم جہاں بھی اکثریت میں تھے نا وہاں بھی ہم اقلیت میں ہو گئے. آپ دونوں نے جو بات کی بڑی خوبصورت بات کی, آپ دونوں کی باتوں سے اختلاف تھا, لیکن آپ نے جو بات کی آپ نے کہا کہ تبلیغ ایسی ہونی چاہیے, اسلام کی دعوت ایسی دینی چاہیے, کیونکہ مجھے اسلام کا سافٹ امیج ہے نا وہ شاید مجھے معاف کیجیے گا کہ میری زبان سے یہ نکلے ہوئے ورڈ اگر کسی کے لیے دل آزاری کا باعث بنے, لیکن شاید ہم خود ہی اس کے باعث بن رہے ہیں کہ ہم اس طرح سے اس کی تبلیغ نہیں کر پا رہے جو اصل اسلام کا امیج ہے. پھر آپ نے مفتی صاحب بڑی خوبصورت بات یہ کہی کہ ایک بار جب نکاح سے پہلے لڑکی کو اجازت ہوتی ہے, لیکن جب وہ نکاح میں شامل ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کو اجازت نہیں ہوتی. تو ایک اور بڑا اہم سوال ہے جو میں آپ کی جانب لے کر آؤں گی, لیکن اس سے پہلے کالر ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم. میں اس کے بارے میں کچھ کہوں گا. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی ہے, مفتی صاحب آپ کہہ لیجئے پھر سوال. میں ذرا اپنی بات مکمل کروں. جو میں بات عرض کر وہ یہ کہ اب ہم جو اقلیات کا حکم تھا نا وہ اقلیات اور اکثریات کا جب تھا کہ جب ہم لوگ یہاں اقلیات اکثریات میں تھے وہ وہاں اقلیات, اب ہم سب اقلیت ہو گئے عالمی دنیا میں. تو لہذا اب یہ مرتد اور اس کی یہ چیزیں یہ اب یہاں نافذ ہونا ممکن نہیں ہے.
اس پہ ہمیں دیکھنا ہوگا. اس میں بہت سارے سوالات. سوال یہی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی حرکتیں، جن کا کام اقلیت والا ہے، اپنے آپ کو اقلیت میں سمجھے اور اقلیت کی طرح آزادی کے ساتھ قرار دے دیا گیا ہے انہیں، اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کر لیں. تسلیم نہیں کر رہے، بس وہ قرار دے دیا گیا ہے. آپ کمپلیٹ کیجئے. دیکھیں، ایک ہے مرتد کی توبہ کا مسئلہ، جی، کہ مرتد توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. ایک شخص کافر سے مسلمان ہوا اور مسلمان ہونے کے بعد پھر وہ مرتد ہو گیا، یا پہلے سے ہی مسلمان تھا اور اب وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول ہوگی. میں نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی اس میں اگر ہم غور کریں تو اس کا جواب مل جاتا ہے. چنانچہ فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، کہ ایک شخص مرتد ہو گیا اور ارتداد ہی میں مر گیا. یہ فرمایا گیا، اس نے توبہ نہیں کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کرے گا اور پھر وہ مرے گا تو اس کا یہ حکم نہیں ہے. مرتد اگر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہے. ہاں، یہ بات ایک الگ ہے کہ اگر اس کا ارتداد اس نوعیت کا ہے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی ہے، قرآن کریم کی توہین کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، یہ بھی مرتد ہے. آیا اس مرتد کی توبہ قبول ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں سن لیجئے. اگر وہ مجھے بول لیں، اگر وہ شخص، یہ شاتم رسول، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو عند اللہ اس کی توبہ امید ہے کہ قبول ہوگی. یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. لیکن اس نے جو فساد فی الارض کیا ہے اس کی سزا ریاست اسلامی اسے دے گی قتل کی صورت میں. توبہ کرنے کے باوجود بھی اسے دے گی. اس کی توبہ قبول عند اللہ ہے. یعنی یوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ وہ معاملہ مرتد والا نہ کرے، لیکن ریاست اسے سزا دے گی. بالکل ایسی جیسے ڈاکو چور چوری سے توبہ بھی کرے، ہاتھ تو کاٹ دیا جاتا ہے. کالر ہمارے ساتھ ہے، کالر سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. کون صاحب؟ ہیلو، خالد انصاری صاحب ہیں. ہیلو، السلام علیکم خالد بھائی. صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، آپ سنائیے. مزاج بخیر. کوئی سوال آپ کا؟ سر یہ پچھلے ہفتے سے بڑا پریشان ہو گئے. جی. یہ بچوں پہ چینل پہ طارق عبد الجمیل صاحب آئے تھے، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ میں رائے بانڈ سے جا رہا تھا اپنے ڈیرے پہ، راستے میں نماز اثر پڑھی. ٹھیک ہے سر؟ جی جی. ہلو جی جی، آواز آ رہی ہے آپ کی، آپ بتائیے. راستے میں نے نماز اثر پڑھی. جی جی. تو ایک صاحب نے زور سے آمین بولا ہوگا، تو آخر میں امام صاحب نے کہا کیا کتا ہو گئے. یہ ٹی وی پہ آ کے بڑے ہنس ہنس کے یہ جواب دیا انہوں نے، اس سوال کو پیش کیا. باقی کو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ جو ٹاپک آج چل رہا ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کر لیں، یہ اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے. اور میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں ان بھائیوں سے جو یہ سوالات کرتے ہیں، آپ الفاظ کا چناؤ ذرا اگر آپ یہ کر لیں کہ الفاظ اپنے بہتر کر لیں تو بڑی زبردست بات ہو جائے گی کہ یہ لفظ بلفظ کہنا ضروری نہیں ہوتا، معنی پہنچنا ضروری ہوتا ہے. تو گزارش یہی ہوگی کہ اب کوئی کالر آئے تو وہ اس بات کا احساس رکھے. پروفیسر صاحب، سوال آپ نے سنا، یہ اختلافی مسئلہ ہے، یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ مولانا طارق جمیل صاحب کا انہوں نے کوئی بیان سنا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ میں نماز اثر پڑھ رہا تھا راستے میں کہیں جاتے ہوئے تبلیغ کی غرض سے، تو کسی نے پیچھے زور سے جو ہے وہ آمین کہہ دیا، تو امام صاحب نے پلٹ کے اسے ناراض ہو کے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جو کہ میں دوبارہ نہیں کرنا چاہ رہا، انہوں نے کیے. زور سے آمین کا مسئلہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. مطلب یہ تو اختلافی مسئلہ ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ جو کہ مظفر صاحب کب سے کہہ رہے ہیں بیٹھ کے کہ بھائی خدا کو مانو، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں اتنا جذباتی ہونے والی کوئی بات نہیں ہے پروفیسر صاحب. بالکل یہ ایسی بات ہے کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. حقیقت یہ ہے کہ آمین بالجہر سنت ہے، آمین بالسر بھی جائز ہے. اب وہ بھی لوگ آمین کہتے ہیں جو اونچی آواز، وہ بھی آمین کہتے ہیں. آمین کہتے ہیں. آمین بالجہر جو ہے وہ جتنے اہل سنت کے مذاہب ہیں، سب مذاہب جتنے بھی، حتی شیعہ میں بھی آمین بالجہر ہے. تو اس کو برداشت کرنا چاہیے، سنت ہے. حرمین میں آمین بالجہر ہوتی ہے. اب پاکستان سے یہاں پہ نکل جائے آمین بالجہر ملے گی آپ کو. تو اس کے تو یہ تو جتنے بھی مذاہب ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. اور آج آپ نے جو موضوع چھیڑا ہے، اس موضوع کے وساطے سے مجھے ابوالحسن ندوی رحمہ اللہ یاد آ گئے. ان کی کتاب ہے ردۃ ولا ابی بکر لہا.
ردتن ولا ابی بکر لہا، ارتداد ہے لیکن ابو بکر نہیں ہے، ارتداد ہے لیکن ابو بکر نہیں ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں بڑا اچھا لکھا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ارتداد ہمارے اندر پھیل چکا ہے، اسلامی اقدار سے انحراف، اسلامی طریقوں سے دوری کس طرح پیدا ہو رہی ہے ہمارے اندر۔ اسلام نے جو ہمیں طریقے دیے ہم اسے چھوڑ رہے ہیں، یہ بھی ارتداد ہے۔ اسلام نے جو راہیں بتائی اس کو ہم ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کون سی آج ایسی چیز ہے جو اسلام نے بتائی اور ہم نے اسے چھوڑا نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہاں تک ہو گئے ہیں اگر کوئی اسلام پر عمل کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ تو ملا ہے۔ ملا کا معنی یہ ان کے نزدیک یہ بڑا کم ظرف ہے، کا بڑا بے علم ہے، جاہل ہے، یعنی اگر کسی کو آپ گالی 100 گالی یہ گالی تو ملا ہے یہ تو۔ آج ہماری نظروں میں اسلامی اقدار جو ہے وہ پست ہوتے جا رہے ہیں، ان پر عمل کرنا ہم اپنے تحقیر سمجھتے ہیں، اور اسلام کے خلاف عمل کرنے پر ہم فخر کرتے ہیں۔ یہ بھی تو ارتداد ہے، اندر ہی اندر پیدا ہو رہا ہے ہمارے اندر۔ تو یہ جو آپ لوگوں نے آج مسئلہ اٹھایا ہے، در حقیقت مسئلہ یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے ایمان میں سنجیدہ ہو جائے۔ ایک بات یاد رکھیے، قرآن مجید کہتا ہے سورہ نساء میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، عجیب بات ہے، اللہ ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہے، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان لاؤ، باللہ و رسول، اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ۔ والکتاب الذی نزلنا علی رسولہ، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے اپنے رسول پر نازل کی۔ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ جس شخص نے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی ایمان اللہ کا مطلب ایمان میں سنجیدگی پیدا کرو۔ ایمان دو قسم کا ہے، ایک شخص تو یہ ایمان لاتا ہے کہ میں مانتا ہوں لیکن عمل نہیں کرتا، میں نماز کو فرض تو جانتا ہوں لیکن پڑھتا نہیں ہے، یہ سنجیدگی نہیں ہے۔ سنجیدگی یہ کہ ہر صورت میں اللہ اور رسول کی بات کو مقدم رکھے۔ اگر آپ اجازت میں ایک واقعہ کو بتا دوں جو یرموک میں ہوا تھا، صحابہ کرام رضوان اجمعین بات ہے، جب یرموک میں رومی آئے، ادھر سے مسلمان تھے 40,000 کی تعداد میں اور رومی 2 لاکھ تھے۔ حضرت انہوں نے رومیوں نے پیغام بھیجا مسلمانوں کو، ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ایک وفد بھیجیے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھا ہے ایک وفد بھیجیے، مسلمانوں نے اپنی طرف سے ایک وفد بھیجا، ان کے جو سپہ سالار تھے ان کا سردار ان سے بات کرنے کے لیے۔ مسلمان جب یہ وفد اس کے خیمے کے پاس پہنچتا ہے، دیکھتے ہو خیمہ جو ہے ریشم کا ہے، باہر کھڑے ہو گئے۔ ہم اور آپ کہیں گے یہ کیا حالات، ہنگامی حالات، ان چیزوں کی اہمیت ہے، مولانا صاحب کس بات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، اسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہی دین ہیں۔ وہ کھڑے ہو گئے تو سردار کہنا بادشاہ ادخل، داخل ہو جاؤ، کہ ہم داخل میں نہیں ہوں گے اس میں، کیوں؟ یہ ریشم کا بنا، اللہ کے رسول نے ریشم پر استعمال کرنے سے منع کیا، ہم ریشم کے خیمے کے سائے تلے نہیں بیٹھیں گے۔ سبحان اللہ، کیا وقت ہے اور کیا سنجیدگی ہے، 2 لاکھ اور 40,000 سنجیدگی، اس خیمے میں نہیں بیٹھیں گے آپ۔ تو کہنے لگا چلو جی باہر بچھا دو، حکم دیا قالین باہر بچھا دیے گا۔ دیکھا قالین بھی ریشم کے ہیں، کہنے ان پر بھی نہیں بیٹھیں گے، کہا کہ نیچے بیٹھ جائیں گے لیکن کیونکہ اللہ اور رسول کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی، یہ ہے سنجیدگی۔ آج ہم میں سنجیدگی کہاں ہے؟ ہم دین کو اہمیت دیتے ہی نہیں۔ اگر اہمیت ہے صرف اپنے مفادات کو، ہر شخص دیکھتا ہے میرا ذاتی مفاد کہاں ہے، اور جو چیز دین کی چیز ذاتی مفاد سے ٹکراتی ہے اسے ہم فوراً ترک کر دیں گے، اپنے ذاتی مفاد کو دین کی مفاد پر ترجیح دیں گے، دین نیچے کر دیں گے اور اپنے مفادات کو آگے کرتے ہیں۔ مولانا صاحب ہم اپنی گنجائش نکال کر دین کو پرسیو ہی اپنی طرف کرتے ہیں، یہ دیکھیے یہ سنجیدگی آج مسلمانوں میں سنجیدگی نہیں رہی، جہاں ہمیں آسانی ملے ہم اپنی طرف سے اس کو بنا بھی دیتے ہیں، اور اللہ معاف کرے یہاں تک کہ عالم ہے کہ اپنی طرف سے حدیثیں بھی کوٹ کر دیتے ہیں اور اس کو اپنے ہی مطلب کا سمجھ کے اپنے ہی انداز میں گزارنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ میں علامہ صاحب آپ کی جانب آتی ہوں لیکن اس سے پہلے ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب؟
جی میں محمد شہریار بات کر رہا ہوں. محمد شہریار صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. سوال آپ کا شہریار بھائی. دوسری یہ تیسری کال ہے کہ جب میں السلام علیکم کر رہی ہوتی تو میرا جواب نہیں دیتے. خاتون کی آواز ہمارے کالرز کو آئی تھنک پسند نہیں ہے. آپ جواب دیجیے. مجھے لگتا ہے وہ لائن میں تھوڑا سا لائیو کی وجہ سے آ جاتا ہے, ورنہ ایسا میرا نہیں خیال کچھ ہوگا. نہیں میں نے پہلے کرن صاحبہ کے ہی سلام کا جواب دیا تھا. جی آپ سوال وقت ہمارے پاس تھوڑا شہریار بھائی کام ہوتا ہے. سوال میرا یہ ہے, جیسے ابھی شیخ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہم ایک گلوبل ویلیج میں داخل ہو گئے ہیں, اقلیتوں کا جو فقہ ہے وہ مختلف ہوگا. تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا, میرے 2 سوال ہیں. پہلا تو یہ بتا دیجئے کہ آیا وہ کون سا لیول ہوگا کسی مرتد شخص کا کہ جہاں پہ آ کے آپ اس کی توبہ کی ایکسیپٹنس کا جو معیار ہے اسے بنائیں گے کہ یہ والے حد تک جو ہے وہ ہم توبہ قبول بندے کی سمجھی جائے گی بندوں کے نزدیک؟ وہ بھی مفتی صاحب نے فرما دیا ہے. دوسرا سوال بتائیے. اور دوسرا سوال میرا شیخ صاحب سے یہ ہے کہ اگر فقہ اقلیت اور فقہ اکثریت کے اوپر ہم جاتے ہیں تو ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں ہم وہاں رہتے ہوئے وہاں کی چیزوں کو فالو کریں اور دیکھیں گے, یا پھر گلوبل ویلیج تو ایک مطلب ابھی ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہر ملک کا قانون بھی گلوبل ہی ہو گیا. ہر ملک میں اپنے بنائے ہوئے قانون ہیں, تو اپنا بنایا ہوا ہر ملک کے حوالے سے فقہ ہی ہوگا. جی شہریار بھائی آپ کا سوال آ گیا مولانا صاحب کے پاس. پہلے سوال کا جواب مفتی صاحب دے چکے ہیں کہ کن جگہوں پر جو ہے وہ آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور کن پر ہو جائے گی. دوسرے سوال کا آپ جواب دے دیجیے. بہت مختصر اس کا جواب یہ ہے کہ جو فقہ الاقلیات ہے وہ اب فقہ الاکثریات میں اس لیے آ گئی کہ ہمارے اکثریت کی بھی فقہ وہی ہو گئی عالمی معاملات میں کہ ہم وہاں پہ اقلیت پہ چلے گئے. جہاں جہاں ہم اقلیت میں چلے جائیں گے وہاں ہم اکثریت کو مانیں گے. بہت ہی ایک سمپل سا کلیہ ہے. بالکل کہ اگر ہم عالمی صورتحال میں فرانس کل کو مسلمان ہو جاتا ہے, برطانیہ مسلمان ہو جاتا ہے, اور ہونے کو ہے, ایک دن آپ نے فرمایا تو اس کی کوئی تفصیلات آ رہی ہیں کہ اگلے جو ہے نا 2050 میں 40 میں, تو اگر ہم اس میں اکثریات میں آ گئے تو پھر ہمارے اوپر وہ والی فقہ لاگو ہو جائے گی. اور اگر عالمی صورتحال جس طرح کی ہے تو اس میں ہمیں بین الاقوامی معاملات میں اس تناظر میں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ عالمی صورتحال میں ہم اقلیت میں ہیں. بالکل صحیح. آپ کا سوال. علامہ صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. جو آغاز میں نے بات کی تھی, مفتی صاحب نے بھی اس پر بات کی. اب میں جاننا یہ چاہتی ہوں کہ اس وقت جو ہمارے پاس معاملات چل رہے ہیں, جب ہم دیکھتے ہیں مرتد کی بات کی جاتی ہے تو استغفر اللہ کہ جب اختلافی بنیاد پر بھی ایک دوسرے کو مرتد کہہ دیا جاتا ہے. اب مرتد کے لیے حکم تو یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ استغفر اللہ جس لیول پر جس نہج پہ جا کر آپ نے بات کی کہ وہ جو حرکتیں کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے معافی تو نہیں ہے کہ آپ اس کو, اگر وہ گمراہی میں ہے پہلے آپ اسے سمجھانے کی کوشش کیجئے, لیکن اگر وہ نہیں آتا تو سعودی عرب میں بھی یہی قانون ہے کہ جس پر عمل ہو رہا ہے, پاکستان کے لیے بھی آئین پاکستان میں بھی 1973 میں بھی یہی ہے کہ وہ واجب القتل ہو جاتا ہے. لیکن اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے یہ ریاست ڈیسائیڈ کرے گی, یہ فیصلہ ریاست کرے گی, یا علماء کرام کیا کہتے ہیں یہ علماء کرام فیصلہ کریں گے کہ یہ مرتد ہے اسے واجب القتل قرار دیا جائے, پھر یا یہ فیصلہ ریاست کرے گی؟ آپ چاروں کا جواب چاہیے مجھے اس پر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ کی گفتگو کا آغاز بہت متین اور بہت خوبصورت تھا. مفتی صاحب نے بہت خوبصورت اور مدلل انداز میں گفتگو کی, اور اسی پر پھر حاشیہ ظاہر ہے باقی بزرگواروں نے بھی لگایا. دیکھیے ہمیں 2 چیزوں میں فرق رکھنا چاہیے. ایک ہے شریعت محمدی جس کی ابتدا سے انتہا تک جو واجبات فرائض ہیں, واجبات سے مراد فرائض, وہ معین ہیں, جو محرمات ہیں وہ معین ہیں. یہ ایک اس کی شکل ہے اور ایک اس کا باب ہے. دوسرا پہلو ہے وہ چیز جو اجتہادی ہے. اجتہادی چیزوں میں ہمیشہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلی بھی آتی ہے, اور معاشرے کی فکری تبدیلی کے ساتھ, کلچرل تبدیلیوں کے ساتھ اس میں نئی شکلیں بھی آ سکتی ہیں. لیکن وہ جو اصولی چیزیں ہیں ان میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی کسی بھی دور میں نہیں آتی. نکاح محرمات کے ساتھ اس دور میں بھی حرام تھا, آج بھی حرام ہے, تا قیامت حرام ہے. خنزیر کا گوشت تب بھی حرام تھا, آج بھی حرام ہے, تا قیامت حرام ہوگا. لیکن آپ نے لباس کیسا پہننا ہے, تب آپ نے اس کلچر کے مطابق پہنا, آج آپ آج کے کلچر کے مطابق پہنیں گے, اور آئندہ آنے والے وقت میں اس زمانے کے کلچر کے مطابق پہنیں گے. لیکن اس لباس میں صرف اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ ستر عورتین ہو.
حجاب کا خیال رکھا جائے. باقی نو کیسی ہو وہ آپ کے اجتہاد پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کروں. لہٰذا ان دو چیزوں کو ہمیں الگ الگ رکھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک رسم چلی ہے کہ ہر گلی کا مولوی اٹھ کر اپنی بات اور اپنی رائے کو خدا کا حکم اور خدا کی رائے قرار دے کر دوسروں پر اس کو مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے. خود یہ عمل دین کی روح سے ٹکرانے والا عمل ہے. اس کو روکنا ریاست کا بھی کام ہے اور یہ جو ہمارے علمی مراکز ہیں ان علمی مراکز کا بھی کام ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہر معاشرے کے اندر علماء کرام میں سے وہ مستند لوگ جو دین کی فقاہت جانتے ہوں. فقاہت یعنی دین کی گہرائیوں میں جا کر اس کے احکام کو سمجھنے سے عبارت ہے. جو لوگ اس کو جانتے ہوں ان کا مجموعہ آئے اور وہ بیٹھ کر فیصلہ کرے اجتماعی رائے میں کہ کیا دین اس معاملے میں کون سی رائے رکھتا ہے اور اس کو جو ہے پھر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر افسوس کے ساتھ یہ روش جو ہے موجود نہیں ہے. اس روش کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا اس میں ریاست کا ایک بہت بڑا رول ہے اور اس رول کو زندہ ہونا چاہیے تاکہ دینی مسائل میں جہاں پر اسلامی وہ حکومت نہیں ہے جو صدر اسلام میں تھی وہاں پر کم از کم دینی احکام کے نفاذ کے حوالے سے ریاست علماء کی رائے کو جو کہ دین کی رائے ہوگی جب اجتماعی ہوگی تو اس کی رائے کے مطابق عمل درآمد کرنے کی کوشش کرے اور لوگوں کی ہدایت کرے. دو بات کاؤنسل بھی موجود ہے. میں ایک ایک کر کے آ رہا ہوں. دیکھیں تیسری بات چونکہ آج مختلف باتیں ہوئیں تو ان مختلف باتوں کی روشنی میں جو سوالات اٹھتے ہیں نا میں ان کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. جو اس وقت مغربی دنیا ہے اور مشرقی دنیا ہے ان دونوں دنیاؤں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ علم کے فروغ کی وجہ سے ٹیکنالوجی کی وجہ سے سائنسی ترقی کی وجہ سے دنیا بدل رہی ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن جو دین اللہ نے بھیجا ہے وہ دین قیامت کو سامنے رکھ کر بھیجا ہے. وہ کسی خاص دوران کے لیے محدود نہیں ہے. چونکہ تا قیامت زندہ دین ہے اس لیے چاہے انسانی عقل کہیں بھی پہنچ جائے اس دین سے باہر نہیں جا سکتی. دین کے احکام انسانی عقل کے مطابق ہی ہیں اور انسان چاہے ثریا تک پہنچ جائے تب بھی اس دین کی جو ترقی یافتہ شکل دین نے پیش کی ہے, قرآن نے پیش کی ہے, نبی کریم کی سیرت نے پیش کی ہے, اس کو پھلانگ کر اس سے آگے نہیں جا سکتی. اس لیے ہمیں اپنے ہر مسئلے کا جواب قرآن اور نبی کریم کی سنت سے مل جائے گا بشرطے کہ ہم گہرائی میں جا کر اس کا مطالعہ کریں. لہٰذا چاہے زمانہ کتنی ہی ترقی کر لے اس دین سے باہر کوئی چیز نہیں ہے, دین کے اندر ہی ہے. یہ بھی ایک انتہائی اہم نقطہ ہے. اگلی بات, ایک بات ہمارے ذہنوں میں زندہ رہنی چاہیے کہ ہمیشہ اقوام جو غالب قوتیں ہوتی ہیں ان کی تہذیبوں کو اپناتی ہیں. جب اسلام نے یورپ میں اندلس میں غلبہ پایا تو اسلامی تہذیب کو انہوں نے اپنایا اور آج مغربی دنیا جہاں جہاں اپنے تہذیب کو نافذ کر چکی ہے وہاں وہاں اپنے رچ تہذیب کے باوجود مسلمان اس تہذیب کو اپنا رہے ہیں. یہ انسانی المیہ ہے. یہ انسانی, اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے, یہ انسانی المیہ ہے. لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آج بالعموم ہم مغرب کی باتوں کو اس کے غالب تہذیب کی وجہ سے اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں جبکہ مغرب کی ہر چیز اچھی نہیں ہے اور نہ ہی ہر چیز بری ہے. اس کی اچھی چیزوں کو اپنانے کا حکم عقل بھی دیتی ہے, قرآن بھی دیتا ہے, اسلام بھی دیتا ہے, اور اس کی بری چیزوں کو اجتناب کا حکم عقل, قرآن اور اسلام سب کا اجتماعی حکم ہے. لہٰذا اس چیز کا خیال رکھیں کہ آج جو کلام اس دن ہم یہاں پر گفتگو کر رہے تھے اور آدھی رہ گئی تھی اسی کو میں وہیں سے جوڑتا ہوں. آج کی دنیا میں دین کو سب سے بڑا چیلنج مغربی دنیا کی طرف سے ہے.
सबसे बड़ा चैलेंज। अब ये दीनदारों की, अहले दीन की ज़िम्मेदारी है कि उस चैलेंज को सामने रखते हुए, मगरबी तहजीब की यलगार को सामने रखते हुए, इस्लाम की उस आफाकी तालीम को उस तरह जिस तरह नबी करीम ने पेश किया उस माशरे के सामने पेश करे। ये दीनदारों की जिम्मेदारी है। अगर इसमें कोताही करें तो ये दीन की कोताही नहीं होगी, दीनदारों की कोताही होगी। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं इससे। इस वक्त मगरिब शऊरी तौर पर, ये लाशऊरी तौर पर नहीं है, शऊरी तौर पर तमाम दुनिया पर हाकिमियत के ख्वाब देखता है। उसका ख्वाब यह है कि दीन नाम का जो भी मकूला है इसको जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, चूंकि दीन उनके उन ख्वाबों की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, सबसे बड़ी रुकावट। अलामा साहब, वो जो मेरा सवाल था ना कि अब इसका फैसला, सज़ा का फैसला कौन करे, रियासत करे या उलमा करें, इस पर मुझे आप चारों से जवाब ले रहे हैं। हमें ब्रेक पे जाना है, आपको मालूम है, लेकिन उससे पहले हम कलाम सुन लेते हैं। एक बार फिर जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और आज का दिन तो बड़ी तेज़ी से गुजर गया, उलमा कराम से खूबसूरत गुफ्तगू चल रही थी, उसके बाद हम ब्रेक पर गए और जैसे ही वापस आए हैं ये प्यारे प्यारे चेहरे हमारे पास आकर बैठ चुके हैं। आज इनकी माशाल्लाह से रोज़ा कुशाई है और हमारे साथ 3 नन्ही परियां आज मौजूद हैं। फ़हीम साहब ज़रा पूछिए ना। जी 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 बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? कुर्रतुल ऐन मोहम्मद नईम। कुर्रतुल ऐन मोहम्मद नईम। ज़ैनब। और आपका? आयशा। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत नाम है और क्या खूबसूरत निस्बत है इनके नामों से। और तीनों जो है वो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त। बेटा ये बताओ, आप कुर्रतुल ऐन, ये बताओ कि आपने सहरी में क्या खाया? भाई मेरे सवालात खाने पीने की हद तक ही होते हैं, मैं पहले बता दूं। बच्चों से मैं सिर्फ खाने पीने की बातें करता हूँ, बड़े होके क्या बनोगे, क्या शौक है, क्या, ये सब बड़े होके सोचेंगे हम। अभी हम बच्चे हैं, अभी हम खाने का सोचेंगे, ठीक है ना? क्या खाया था सहरी? गोश्त चावल। गोश्त, अरे वाह, गोश्त चावल। आज 11वां रोजा हम इफ्तार करने जा रहे हैं माशाल्लाह। ये सहरी के अंदर गोश्त चावल एक ऐसा है, ये तो सरप्राइज टेस्ट हो गया। मुख्तलिफ मेन्यू है। हाँ, पसंद है ये आपको? जी। अरे वाह माशाल्लाह। ज़ैनब ने क्या खाया? बिरयानी। अरे माशाल्लाह, एक बार फिर तालियां। फिर मुख्तलिफ मेन्यू। ये अशरा मग़फ़िरत में आते के साथ ही लोगों की जो है सहरियां बदल रही हैं, मेन्यू चेंज हो गया। बिरयानी। हाँ, और आयशा ने क्या खाया? कबाब। कबाब, माशाल्लाह। भाई यहाँ पर जो है ना अभी तक पराठा, दही, ये हमने 8 सहरियों तक बच्चों को खिलाया है, मतलब उन्होंने खा के बताया है। और एक आध अंडा पराठे वाला आ गया, लेकिन आप लोगों ने इतना ज़बरदस्त मेन्यू, खुद आपने कहा था कि ये बनना चाहिए जी, है ना, खुद फरमाइश की थी। और इफ्तार के लिए, डिनर के लिए क्या बनवाया था? इफ्तार तो आप हमारे साथ कर रही हो, डिनर के लिए क्या बनवाया है? दही बड़े। दही बड़े, अरे वाह, अम्मी अच्छे बनाती हैं दही बड़े। मीठे वाले, नमकीन वाले? नमकीन वाले। सारा दिन क्या सोचा कि आज मुझे ये सारी चीज़ें खानी है इफ्तार में, और सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? दही बड़े। दही बड़े ही पसंद है सबसे ज़्यादा। ले भाई, कुर्रतुल ऐन के लिए एक दही बड़े की प्लेट भी लेकर आए हैं यहाँ पे। आपको घर से लेकर आना चाहिए था ना, आपको पता है। अब हम सबके लिए लेकर आते हैं। हम सबके लिए और लेकर क्या, आती। अम्मी अच्छे बनाती हैं तो फिर हमें भी खिलाओ। ज़ैनब को क्या पसंद है? चलें इफ्तारी में लेग पीस। ओहो, फिंगर लिकिंग चिकन हमारे पास मौजूद है KFC का। इसमें लेग पीस जिस बॉक्स में भी निकला वो ज़ैनब का। ठीक है जी, ठीक हो गया जी, तय हो गया। सबके पास, जिसके पास भी लेग पीस निकलेगा वो हम ज़ैनब को देंगे। ठीक है, आयशा से बात करते हैं। आयशा बेटा माइक पकड़ें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे तो हो चुका है ना सलाम दुआ, नाम भी बता चुके हैं। आपने क्या खाया है बता दें, फ़हीम भाई बड़ा परेशान रहते हैं। नहीं, इन्होंने कबाब खाए हैं। अब इन्होंने कबाब खाए, इन्होंने बता दिया है इफ्तार में क्या खाएंगे। हाँ, इफ्तार में क्या खाएंगे? रोल। भाई ये जरा आउट ऑफ सिलेबस आ गया हमारे पास आज। अरे हाँ, ये समोसा रोल, ये हमारे पास है रोल। समोसा रोल खाना है। हाँ, और सारा दिन क्या सोचती रही कि मैं रोल खाऊंगी जैसे ही रोज़ा खुलेगा? समोसा रोल। यस। यस। अच्छा, अभी कुछ प्रिपरेशन करके आई हैं, कुछ सुनाना चाहती हैं हमें? जी। क्या? नात। अरे वाह माशाल्लाह। चलें जी, अब हम नात। 2 शेर सुनाओ मैं आप नात के। ठीक है, जल्दी से। गलियों में घूम घूम कर, गलियों में घूम घूम कर, खाके मदीना चूम कर, आँखों से हम लगाएंगे आज नहीं तो कल सही, परी
صلی علی نبی ہے نا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب. اور یہ ایڈور کا گفٹ جو ہے وہ پھر اسی بات پہ ہم آگے بڑھائیں گے آپ لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے. صلی علی محمد. آج آپ کے لیے گفٹ ہمارے پاس بہت بہت پیارے. یہ لیجئے بیٹا. اور زینب آپ نے کچھ سنانا ہے؟ زینب بھی تیاری کر کے آئی ہوں گی. زینب کی آنکھوں سے لگ رہا ہے اور سب الحمدللہ. ارے واہ 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 واہ. پھر تو اس کو رکھو سائڈ پہ, بالکل سائڈ پہ رکھ دو, ابھی کھانا کھائیں گے ہم. ہاں یہ ایڈور والے گفٹ جو ہے نا یہ بعد میں. اچھا سورہ فاتحہ سنائیں گے آپ ہمیں, تلاوت کریں گے. چلیے بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بچی ہیں تو تلفظ تھوڑا سا جو ہے وہ یہاں وہاں جا رہا تھا, اس کے لیے جو ہے وہ باقی بہت خوبصورت ماشاءاللہ سے آپ نے کوشش بھی بڑی زبردست کی اور بڑی پیاری, آپ کو یاد بھی پوری تھی ماشاءاللہ. قاریہ بن سکتی ہے عالمی انشاءاللہ انشاءاللہ ورلڈ لیول کی. اور قرۃ العین سوچ رہی ہے میرے پاس مائک کب آئے گا. بس آ گیا, یہ لیجئے. آپ نے کیا سنانا ہے؟ نعت سنائیں گے. ماشاءاللہ چلے سنائیں. بسم اللہ کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدنا فاطمہ و سیدنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسن وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدنا فاطمة وسيدنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وعلی آلہ کو جو ایکسپلین کیا ہے نا انہوں نے الگ الگ ماشاءاللہ سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پوری آل جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہے انہوں نے ایک ایک الگ الگ بڑے خوبصورت ماشاءاللہ. بہت زبردست بیٹا. یہ سارے گفٹس آپ لوگوں کے ساتھ جانے والے ہیں, ٹھیک ہے. یہ پکوڑے بھی ہمارے ہیں, یہ شربت بھی ہمارا ہے لال والا, تو گھر کی آپ کو یاد نہیں ستائے گی. یہ ہماری ٹیم کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں گھر کی یاد بالکل بھی نہیں ستانے دیتے. لال شربت اور پکوڑوں کا جو ہے وہ اہتمام بھرپور طریقے سے رکھتے ہیں. تو یہ سب بالکل گھریلو ماحول ہو جائے گا. آپ کے لیے چکن بھی ہے, جوسز بھی ہیں, ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے. پتہ ہے کیوں ہیں؟ کیونکہ آج آپ لوگوں نے روزہ رکھا ہے ماشاءاللہ. تو یہ صرف یہ تو یہاں مل رہا ہے, اس کا ثواب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے, اس کا ثواب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا. دنیا میں تو جو ملے گا ہی ملے گا, بعد میں بھی ملے گا, آپ کے والدین کو بھی ملے گا. اچھا ملتا ہے نا, جیسے رمضان المبارک ختم ہوتے ہیں عیدی کی صورت میں, عید کی صورت میں, نئے نئے کپڑوں کی صورت میں شاپنگ ہو گئی آپ لوگوں کی؟ کیسے ہوئی ہمیں بھی بتائیں. مائک 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 میں بتائیں کیسے ہوئی. کیا پہلے سے کر کے رکھ لی تھی؟ لیکن اب تو ابھی تو سب کچھ کتنا پہلے سے کر کے رکھ لی تھی. 50 دن سے تو سب لاک ڈاؤن میں ہے. امی نے بنائے, خود بنائے؟ امی نے بنائے. ہاں بھائی, یہ امی جو جب سلائی کرتی ہے نا ماشاءاللہ تو یہ بہترین طریقے سے سارے انتظامات کر دیتے ہیں. اور اب ہم کیونکہ افطار کا وقت ہونے والا ہے تو ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد انشاءاللہ جب آپ سے ملاقات ہوگی تو اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہوگا اور اذان مغرب کے ساتھ ہی واپس آئیں گے. رمضان میں بول افطار ٹرانسمیشن سے ایک وقفہ اجازت دیجیے گا. ہاں جی. اللہ
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی، کہیں جائیے گا نہیں، افطار ٹرانسمیشن ابھی جاری ہے، اجازت دیجیے گا۔ ایک بار پھر رمضان المبارک کے خصوصی نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم علماء کرام سے بڑا خوبصورت ٹاپک جس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک بہتان تراشی کے حوالے سے بھی، الزام تراشی کے حوالے سے بھی ہم کسی کو بھی ایک ڈگری پکڑا دیتے ہیں، سرٹیفکیٹ پکڑا دیتے ہیں کہ تم کافر ہو یا تم مشرک ہو یا تم ملحد ہو۔ تو اسی پر ہی ہم بات کریں۔ اب جو خاص مرتد کے حوالے سے بات آتی ہے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ مرتد کی سزا کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیا علماء کرام کریں گے یا پھر ریاست کرے گی؟ تو اسی پہ ہی اب جواب لیتے ہیں، سلسلے کو دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ ابراہیم صاحب، میں چاہ رہی ہوں کہ آپ آغاز کیجئے ذرا
فیصلہ کون کرے گا سزا کا؟ گفتگو فرما دی تھی لیکن تھوڑا سی قطع کلامی ہو گئی تھی، مفتی صاحب سے اسے کنٹینیو کرتے ہیں۔ علماء جو ہیں ان کا اپنا ایک دائرہ کار ہے جی، اور ایک گورنمنٹ ہے اس کا اپنا دائرہ کار ہے۔ عالم اگر وہ واقعی عالم ہے تو وہ صرف دینی مسئلہ آپ کو بتائے گا کہ یہ بات کفر ہے یا کفر نہیں ہے، اور آیا اس کے ارتکاب سے آدمی کافر ہوتا ہے یا نہیں، یہ عالم کا کام صرف اتنا ہے۔ لیکن آگے اس پر حد کو لاگو کرنا یہ ریاست کا کام ہے، یہ عالم کا کام نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں صرف 2 چیز عرض کروں گا مزید جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ فلاں آدمی مرتد ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ جن چیزوں کے ماننے سے آدمی مومن ہوتا ہے اور انہیں مانے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، ان کا انکار کفر ہے، ارتداد ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ اور والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے مانے بغیر انسان مسلمان نہیں ہوتا۔ ان میں سے کسی نے انکار کر دیا وہ کافر ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ ایک دوسرا، وہ چیزیں کہ جو اسلام، قرآن اور صاحب قرآن کی تضحیک، استہزاء اور ان کا مذاق اور ان کا انکار، اس سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے، ان 2 چیزوں سے۔ لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ کوئی شخص اگر کافر ہو، مرتد ہو، ارتداد کا سزا میں عالم، مولوی کوئی چیز نہیں دے گی، اسے عدالت سزا دے گی، اس پر امر ریاست کرائے گی۔ بہت خوبصورت بات کر دی۔ اب ولی خان صاحب آپ کی جانب آ رہی ہوں، میں اسی سوال کو آگے کنٹینیو کروں گی۔ اس وقت ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں یہ ہوتا ہوا بھی کہ آپ کسی کو بھی ڈگری جاری کر دیتے ہیں، کسی کے اوپر بھی یہ تہمت لگا دیتے ہیں کہ یہ اس نے کفر کیا، اس نے شرک کیا، یہ مرتد ہے، اور اس کے بعد ہمیں وہ معاملات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کیونکہ ہر علماء کے پیچھے، ہر عالم کے پیچھے اس کی بڑی ایک تعداد ہوتی ہے فالوورز کی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے کہ ریاست اس حوالے سے کوئی فیصلہ کرے، وہی فالوورز ہی، وہ آپ جنونیت کہہ لیجئے یا پھر عدم برداشت کہہ لیجئے، کہ وہی فیصلہ سنا دیتے ہیں، وہیں پر ہی فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ تو اسی لیے میں بار بار اس بات پر آ رہی ہوں کہ علماء کرام کی متفقہ رائے اس پر کیا ہے کہ آیا یہ اگر سزا دینی ہے اور ریاست نے سزا دینی ہے، اور ریاست پاکستان میں، آئین پاکستان میں جب ایسے لوگوں کے لیے سزا موجود ہے، تو پھر علماء کرام اپنے تمام فالوورز کو اس بات پر متفق کیوں نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے آپ نے نشاندہی کر دی کہ یہ شخص ہے، لیکن اب اس کا فیصلہ تو ریاست نے ہی کرنا ہے نہ کہ ان فالوورز نے جو علماء کرام کی بات سن کر پھر پیچھے نکلتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس شخص کا فیصلہ سڑکوں پر ہی کر دیتے ہیں۔ میرا خیال سے دیکھیں، اگر کوئی شخص دین، مذہب کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، اس کا سیدھا طریقہ ہے، ہمارے آئین میں موجود ہے، قانون میں موجود ہے کہ اسے آپ اس کے خلاف کیس درج کرائیں، بالکل اسے کورٹ تک پہنچائیں، اور یہ کیس چلے، وہی آئین ہے مفتی صاحب جو کہ تمام علماء کرام نے مل کر بنایا ہے، یہ وہی 295 ہے، وہی 73 کا آئین ہے، علماء کرام نے اپنا رول ادا کیا۔ اب اس سلسلے میں کیا ہے؟ یہ جو آپ نے فرمایا یا کرن صاحبہ نے فرمایا، مفتی صاحب نے جو اس میں بات کوٹ کی بہت اچھی، حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملات جو ہے نا یہ عوام کے نہیں ہیں، اور عوام میں بھی ہوں۔ میرے سے مراد یہ ہے کہ میں اگر کوئی سرکاری کسی عہدے پر نہیں ہوں تو ہم یہ جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ عوام میں سے ہیں، تو ہمارے یہ کام نہیں ہے، ہمارا کام تو صرف مسئلہ بتانا ہے۔ ایک ہے افتاء، ایک ہے قضا۔ قضا جو ہے نا وہ لوگ کریں گے، اور ایک اس کا نفاذ ہے، وہ مقنع، ایک قوت نافذہ ہے، ایک انتظامیہ ہے، ایک قوت جو ہے نا وہ قضا ہے، مختلف قوتیں ہیں۔ اب اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہے، نیچے اور چیزیں بھی ہیں، دارالفتائیں بھی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا عوام اس پہ نہ آئے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کے سوال میں ایک پنہا ایک اور سوال تھا کہ علماء کیوں منع نہیں کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے یہاں دارالفتاؤں سے یا میری دارالفتاء سے اس پر کوئی جلدی فتویٰ نہیں آتا ہے۔ یہ تو آج کل سوشل میڈیا ہے، آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، جس کا اچھا مزید بات یہ ہے کہ وہ کسی اور کے نام سے بھی اپنے فتوے بنا کے ڈال دیتے ہیں کہ یہ فلاں مولوی صاحب نے یہ فتویٰ دے دیا، وہ اصلی ہوتا بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک فتویٰ ایسا ہے جس کا نہ عدالت انکار کرتی ہے نہ کوئی اور ہے، اور وہ ہے مرزائیوں کا مسئلہ، جو قومی اسمبلی سے بھی حل ہو چکا ہے اور ہر جگہ سے ہو چکا ہے، بس غیر مسلم ہے وہ خود نہیں مان رہے تو نہ مانے بھائی۔ اس حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا چونکہ اہم ہے یہ، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ اس پر بات ضرور ہونی چاہیے۔ دیکھیں ہمارے ہاں چونکہ قانون کے نفاذ پر ہمیشہ زور نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ ہم انڈر پریشر آتے ہیں، ہم سے مراد یعنی ہماری ریاست۔
جہاں پر ڈنڈا ذرا زیادہ ہو، جہاں پر عوامی پریشر ذرا زیادہ ہو، وہاں پر حق بھی ہو تو ریاست جو ہے حق کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی، باطل بھی ہو تو باطل کے حق میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے آپ کو اس طرح کی مثالیں بے تحاشا ملتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کو اپنا قبلہ ٹھیک کرنا چاہیے اور قانون کے نفاذ کو یقینی بنانا چاہیے۔ جب تک ریٹ آف لا جو ہے یہ یقینی نہ ہو اس وقت تک آپ کو اس طرح کے مسائل ہمیشہ بھگتنے پڑیں گے۔ آپ دیکھیں ایک مولوی کی کسی سے جنگ ہوتی ہے، وہ غیر مسلم ہے، تو اس کی پوری آبادی کو کسی نہ کسی ایسے الزام کے تحت جلا دیا جاتا ہے اور عوام ساتھ دیتی ہے اور حکومت تماشا دیکھتی ہے۔ غلط ہے نا، یہ قانون کے خلاف ہے۔ آپ نے ایک قانون کو اپنے ذاتی مفاد کے حصول کے لیے اس طرح سے مس یوز کیا کہ پورے معاشرے میں آگ لگا دی۔ اس کو روکنا مولوی کا کام نہیں ہے، اس کو روکنا ریاست کا کام ہے۔ ریاست اگر یہاں پر اپنی کمزوری دکھائے گی تو اس کے نتیجے میں پورا معاشرہ جلے گا۔ اس سے پہلے گزشتہ 30-40 سالوں میں یہی ہوا ہے، اس کو پوری طاقت کے ساتھ روکنے کی ضرورت ہے۔ بہت خوبصورت بات کر دی علامہ صاحب نے۔ پروفیسر صاحب میں چاہوں گا اسی پہ جو ہے وہ آپ روشنی ڈالیے کہ مولوی کا کام ہے بتانا ریاست کو کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اب آپ روک لو، روکنے کا کام ریاست کا ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ بچی نے ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی، اور ہمارا معاشرہ، ہمارے معاشرے کو عدم برداشت کا روگ لگ چکا ہے۔ درست، یہ ایسی بیماری ہے جس کا علاج سوائے قانون کو سختی سے نافذ کرنے کے علاوہ کوئی نہیں۔ لوگ جانے یعنی جذبات میں کیا سے کیا کر جاتے ہیں، ایسے کہہ دیا کسی کو جی فلاں نے گستاخی کر دی، سب کو اٹھ کر چلے گئے اور اس کو مار دیا۔ یہ اگر محاصرہ کر لیا، ایسے کیا، دیکھو، اور اس سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس سلسلے میں جب ہمارے پاس قانون ہے اس قانون کو سختی سے لاگو کرے، اور عوام اس وقت تک جذباتی نہیں ہوتے جب تک ان کے پیچھے کوئی ان کو جذباتیت دلانے والا نہیں ہوتا، ان کو پکڑے، وہ اپنی ذاتی مفاد کی خاطر۔ کیونکہ ہم آلموسٹ وقت اختتام کی جانب بڑھے، میں چاہ رہی ہوں کہ 2-3 بڑے امپورٹنٹ کوسچنز ہیں جس کا مختصراً ہمارے پاس جواب آ جائے۔ اب یہ تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ ریاست کا کام ہے، لیکن اب ذرا اس پر بھی بات کر لیجئے آپ کہ وہ لوگ، لیٹ سپوز کہ میں ہوں، میرے پاس، مجھے پتا ہے میرے ملک کا ایک قانون ہے جو مرتد کے لیے، جو کافر کے لیے، جو مشرک کے لیے ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اگر میں اس کے خلاف کوئی بات کروں گی، گو کہ میری انا کا مسئلہ بن گیا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں اس کے خلاف بات کروں گی تو ریاست بھی ایکشن لے گی، ریاست ایکشن نہ لے عوام ایکشن لے گی۔ ان لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، ذرا ان کے لیے بھی، ان کے کردار پر بھی روشنی ڈال دیجیے گا، جو جھوٹ بول کر، غلط بول کر اقلیت کے کسی کے شخص کے لیے، اقلیتوں کے لیے اگر وہ پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ ہم اس مذہب سے ہیں الحمدللہ جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اقلیتوں کے حقوق کا بھی تحفظ کیا، خیال رکھا۔ تحفظ جو ہے وہ اقلیتوں کو ہی دیا گیا ہے، یہ تو فتح مکہ کے وقت بھی ہمیں پتہ چل گیا تھا۔ اب وقت جو ہے وہ پروگرام کا، کیونکہ میں اتنا زبردست خوبصورت سوال ہو رہا تھا تو میں اس میں بتا نہیں پایا، وقت ہمارے پاس جو ہے وہ بالکل اس کا ختم ہو چکا ہے، اور آخری بس جانے کا یہ ٹاپک اتنا طویل ہے کہ میرے خیال میں، میری نالج یہ کہتی ہے کم عقلی کی وجہ، کم علمی کی وجہ سے، کہ اس پہ ہمیں ایک اور نشست کرنی چاہیے تاکہ خدا را ان لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جو وہ کر رہے ہیں، نیت صاف ان کی ہو سکتی ہے، بے شک سچی نیت ہو سکتی ہے، لیکن طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ علماء کرام یہاں موجود ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں طریقہ کار صحیح نہیں ہے، حکومت کے کرنے کا کام ہے، وہ کرے۔ آپ اگر آپ کے دل میں ایسی کوئی بات آتی بھی ہے، آپ کسی وجہ سے ناراض ہوتے بھی ہیں، خفا ہوتے بھی ہیں، جذباتی ہوتے بھی ہیں، تو علماء کرام سے مشورہ کر لیں، ان سے اجازت لیں، ان سے پوچھیں، وہ منع ہی کریں گے، وہ حکومت کی طرف ہی جائیں گے۔ تو اس پر ہم انشاءاللہ ایک نشست جو ہے وہ اور کریں گے۔ اور ابھی جو ہے وہ میں عرض کروں، قانون کا جب مس یوز ہوتا ہے نا تو پھر دوسرا قانون ہونا چاہیے کہ مس یوز کرنے والے کو وہی سزا ملے جو اس قانون کے مستحق کو سزا مل رہی ہے، تاکہ اس کا رستہ روک سکے۔ بہت ہی زبردست بات آپ نے کر دی۔ اسی پر اسد بھائی آپ سے ایک خوبصورت کلام، اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، سحر میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبیر رحمانی صاحب کا خوبصورت کلام، اس کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ
کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائے، اور کسی کو کیوں دیکھے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ۔